رات کے 12 بجے عرض خانزادہ بڑی خاموشی سے برہان دلشیر کے ایک گارڈ کے توسط سے اس وقت اس دشمن جان کمرے کی کھڑکی پر کھڑا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے گارڈز کے ذریعے اس کے ایک گارڈ کو خریدنے میں کامیاب ہوا تھا۔ رات کا ملکہ اندھیرا آرزو پھیلا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں لاغ کھلی کھڑکی سے کمرے کے اندر کودا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت ڈرپوک نازل جان کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی اور اس کا اندازہ درست نکلا۔ لائٹ جلی ہوئی تھی، کمرہ کافی روشن اور کشادہ تھا۔ اتنے وقت بعد دیدار یار کی جانب اسے تڑپا ڈالا تو وہ لپک کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ معمولی آرام دہ میرون بستر پر وہ دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ لائٹ سی گرین شرٹ ٹراؤزر میں دوپٹے کے تقلب سے بے نیاز وہ اپنی ایک ٹانگ کمفرٹر کے اندر دوسری اس کے اوپر رکھ کے گہری نیند میں تھی۔ گلابی رنگت میں اس وقت زردیاں سی گلی گلاب چہرہ کو ملایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود شاید برہان دلشیر اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ تبھی وہ اس حالت سے کافی زیادہ بہتر حالت میں تھی جب وہ عرض کے گھر پر آخری 2 دنوں تک تھی۔ 7 دنوں تو اس نے بھوک کے پیاسے رہ کر کچھ زیادہ ہی اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ تبھی تو عرض خانزادہ کو برہان دلشیر کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ وہ اسے دھڑلے سے اپنی بیوی کو لے جانے کا تقاضا تک نہیں کر پایا تھا۔ اس کے باوجود عرض کو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا لگا کہ جیسے آتش ہجر نے پل پل عرض کو سلگایا تھا۔ لگتا تھا وہ بھی اسی آنچ میں پل پل موم بن کر پگھلی ہے۔ بے خودی اور بے اختیاری کے عالم میں وہ آنکھوں میں نمی سمیت جذبوں کا جان آباد کے اس کے سرانے بیٹھا تھا۔ اس کے کندھوں سے نیچے تک آتے گھنے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور چند شرارتی لٹیں چہرے پر بکھری تھیں۔ وہ جی بھر کر اسے دیکھ چکا تھا۔ استحقاق بھرے انداز میں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے کومل چہرے سے وہ لٹیں پیچھے ہٹائیں۔ وہ دواؤں کے زیر اثر اس قدر گہری نیند میں تھی کہ اس کے اس طرح چھونے سے بھی ذرا نہ کسمسائی تھی۔ تبھی عرض خانزادہ مطمئن ہو کر اب اس کے پہلو میں نیم دراز ہوا تھا۔ بڑی نرمی سے اس کی گرد اپنی باہوں کا آثار کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرایا۔ اس کی قربت میں ہمیشہ کی طرح ایک سکون بھرا سرور تھا کہ عرض سکون سے اپنی آنکھیں موند گیا، مگر ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے آنکھوں میں نمی ضرور در آئی تھی۔ اس کا وہ جھانسی کی رانی والا روپ یاد کر کے وہ ندامت کی آگ میں جھلسا تھا کہ اس کے جبر و ظلم نے اس نازک سی جان کو کیسے کیا بنا دیا۔ 2 بوٹی کے لیے اس پر روب جھاڑتی، اس سے لڑتی جھگڑتی وہ کس قدر حسین دلکش لگا کرتی تھی۔ یہ عرض نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر پوری طرح دل آ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے منا لے گا، اس کے پیروں میں گر کر بھی معافی مانگنی پڑی تو بھی وہ اسے معافی مانگ لے گا، اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، ہرگز نہیں۔ ابھی وہ رگیں جان سے اس کے سینے سے لگی اس کی جسم و جان میں سکون اتار رہی تھی۔ وہ مسرور صاحب اس کا سر تکیے پر رکھ کے اس کے اوپر گہرا گٹار چھایا تھا۔ بڑی جلدی سینے میں سر اٹھاتے جذبوں کے ایک طوفان نے شور مچایا تھا۔ بے خودی کے عالم میں جو کر انتہائی نرمی و عقیدت سے اس کے چہرے کے تمام دلکش نقوش پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کی تھیں۔ عرض خانزادہ کو تو خود سے ہی کافی شکوے تھے اور اس کی نادانی اور ناسمجھی کے باعث فصل کے لمحات بھی گنے چنے میسر آئے تھے۔ تبھی تو شدت بھری تڑپ حد سے سوا تھی، اسی لیے اب وہ اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کیے ہوئے تھا۔ حلف اب اس کی باہوں میں کسمسائی تھی تو عرض کو اپنے جذبات پر بند باندھنا پڑا۔ وہ نرمی و محبت سے اس کی پشت سہلانے لگا تو وہ پھر پرسکون ہو کر گہری نیند میں چلی گئی۔ عرض نے مسکراتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا اور سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اتنے دنوں کی بے قراری کو قرار ملا تو بہت جلد وہ بھی گہری نیند سو گیا۔ پوری رات اس کے پہلو میں گزاری تھی، مگر پھر تقریباً فجر سے چند لمحے پہلے اس کا فون وائبریٹ ہوا تو عرض کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کی باڈی گارڈ کی جانب سے یہ الارم تھا کہ اب اس کے دلشیر مینشن سے نکلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تبھی عرض اٹھ کر بیٹھا اور اپنے جبڑے بھیجتے بے بسی سے ایک نظر اس نازک وجود کی جانب دیکھا جو کر اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے اور بہت مشکل سے خود کو گھسیٹتے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ اپنے شوز پہن کر کھڑکی تک آیا اور ایک نظر پھر اس دشمن جاں کو جی بھر کر دیکھنے کے بعد کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ وہ جیسے آیا تھا دبے وہ ویسے ہی دلشیر مینشن کے پچھلی جانب کے طویل اور ریز لان میں نکل آیا، مگر ابھی وہ گیٹ تک پہنچتا کہ فون پھر سے وائبریٹ ہوا۔ عرض چونکا تھا، جلدی فون نکال کر اوپن کیا تو صالح صاحب کے میسج کے نام کا نوٹیفیکیشن بڑی آب و تاب سے فون پر جگمگاتا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے میسج اوپن کر کے دیکھا تھا۔ کسی کی بہن کے کمرے میں بزدلوں اور چوروں کی طرح آدھی رات کو گھسنا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، محتاط رہیں، آئندہ جوتے بھی پڑ سکتے ہیں۔ میسج پڑھ کر عرض بھڑک اٹھا تھا، سلگتے تپتے ہوئے اپنے جبڑے اور مٹھیاں زور سے بھینچ لی اور پھر جلدی فون پر رپلائی ٹائپ کیا۔ کسی کی سو کالڈ بہن غالباً اس چور اور بزدل کی قانونی و شرعی بیوی ہوتی ہے۔ کسی کے باپ میں اتنی جرأت نہیں کہ بیوی سے ملنے پر شوہر کو روک سکے۔ عرض نے فوراً میسج کا رپلائی کیا تو آگے سے کہہ کے والا ایموجی بھیج کر اسے مزید پتنگے لگائے گئے تھے۔ وہ جلتا کرتا برہان دلشیر کو گالیوں سے نوازتا دلشیر مینشن سے باہر نکل گیا۔ اوپر برہان دلشیر گہرا مسکراتا اپنی کھڑکی سے پیچھے ہٹا تھا۔ عرض خانزادہ کو زیج کر کے اتنا ہی مزہ آیا تھا جتنا کہ زاویار کو تنگ کر کے مزہ آتا تھا، مگر اس کی یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پائی۔ جب اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے ایان کے بارے میں کل اور آج رات کی ساری کارگزاری معلوم ہوئی،
خاص آدمی نے بتایا کہ غارز اور ایان نے ارسلان نیازی پر قابو پا لیا تھا۔ وہ خود بھی جانتا تھا ایان ارسلان نیازی کے لیے کافی تھا، مگر اسے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اس سارے حادثے سے بہت بڑا وبال کھڑا ہو گیا۔ پھر بہران دل شیر اس سارے میس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کو فوری گھر سے نکلا تھا۔ وہ ارسلان نیازی اور اس کے چمچوں کو لے کر باکس روم میں آیا۔ ان تینوں کو باندھنے کے بعد اب وہ اپنے ہاتھ پر پٹی لپیٹ رہا تھا۔ پھر ملازم نے اس کے اشارے سے پانی سے بھرا جگ ارسلان نیازی کے سر پر ڈال دیا۔ ارسلان نیم غنودگی میں تھا جب تک اس کے ہوش بحال ہوتے ہیں۔ ایان اس کے دونوں ساتھیوں کی بری طرح درگت بنانے لگا تھا۔ بری طرح مارتے ان کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ وہ ایان دل شیر سے معافی طلب کر رہے تھے۔ شٹ اپ، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کی، اسے ہاتھ لگانے کی؟ میں یہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ میری سب سے قیمتی چیز پر تم لوگوں نے گندی نظر ڈالی، کیسے؟ وہ دیوانوں کی طرح چلانے لگا۔ ایان کی گردن کی نسیں ابھر رہی تھیں۔ اس کا بس نہ چلا، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے۔ ہم وہاں خود نہیں گئے، اس نے بلایا تھا ہمیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ یہ جھوٹ پونک کر تم پھر غلطی کر رہے ہو۔ اسے اس کا منہ دبوچتے ایان الگ کے بل داڑا تھا۔ کچھ دن تم نے جی بھر کر انجوائے کر لیا، تھوڑا ہم کر لیں تو کیا مسئلہ ہے؟ ایان دل شیر، ارسلان نیازی کی مسکراتی آواز نے ایان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کی غلیظ باتوں پر ایان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا، پر ارسلان نیازی کی مسکراہٹ چہرے سے جدا نہ ہوئی۔ تم کیوں اتنا سیریس ہو رہے ہو دوست؟ وہ لڑکی تمہاری طرف دولت کی خاطر متوجہ تھی، محبت نہیں کرتی تم سے، بلکہ بھیک دے رہی تھی تمہیں، تم اپنی محبت۔ آفٹر آل ایک ترسا ہوا سو کالڈ ارسلان نیازی کے منہ پر پے در پے پڑنے والے مکے نے ارسلان نیازی کو واپس نیم بے ہوش کر دیا، پر اس کے چہرے پر موجود شیطانی مسکراہٹ نے جلتے پر تیل کا کام کیا تھا۔ کس کس کا منہ بند کرو گے ایان دل شیر؟ ایک لڑکی کی محبت میں بھکاری بن گئے۔ اگر اتنے ترسے ہوئے تھے تو میں باپ کا پیار دے۔ بولتے بولتے وہ بے ہوش ہو چکا تھا، جبکہ ایان کا وجود سن پڑنے لگا۔ اس کی زندگی کا اتنا بڑا راز سب جان گئے تھے، وہ محروم تھا، یہ بات تو اس نے کبھی خود سے قبول نہیں کی تھی، اور احم نعمان علی نے اس کی محرومیوں کے اشتہار ہر جگہ تک کہ اس کے دشمن کے علاقے تک میں لگوا دیے تھے۔ وہ سب سے آنکھیں مید گیا، وہ لڑکی اتنی شفاف کیسے ہو سکتی تھی؟ اپنے ہاتھ سے پٹی اتارتے ایان نے زور سے زمین پر پھینکی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر ہی ملازم کھڑا تھا۔ گارڈز کو بلوا کر ان کا علاج کرواؤ، کل شام تک مجھے ان کی حالت بالکل درست چاہیے۔ ان کو فارم ہاؤس پر پہنچا دو، ان کو کسی کو ان کے متعلق کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ملازم کو حکم دیتا باہر نکل گیا۔ دل و جان میں نئے سرے سے آگ سی دہک اٹھی تھی۔ اپنی شرٹ جسم سے نوچتے اس نے سیڑھیوں سے نیچے اترتے پھینکی اور گھر کے بیک سائڈ پر بنے سوئمنگ پول کے پاس آیا۔ اس وقت تو اپنے آپ سے، اس گھر سے، ہر چیز سے، اس کے الفاظ سے، ایک لفظ سے ہی ایک الگ سی قسم کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ارسلان نیازی اور اس کے گنڈوں کو وہاں سے نکال لایا تھا تو وہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوگا، پر اس پر کیا بیت رہی تھی، اس کا پورے محلے میں کیا تماشا لگا تھا۔ اس واقعے کے اتنے سنگین ترین نتائج سے تو وہ بری طرح بے خبر تھا۔ جو درد اٹھا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اپنے دل میں تکلیف اور اذیت کی تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس پر حملے کی وجہ سے جو دل میں طیش و اشتعال کا طوفان سا اٹھا تھا، وہ اس کے اور اس کے بابا کو محفوظ دے کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس لڑکی کے وہ تلخ ترین الفاظ تھے جو زہر بن کر اس کی رگوں میں دوڑے تھے۔ وہ جو ہر چیز سے بے نیاز بنا پھرتا تھا، اس کی سب سے بڑی محرومی، سب سے بڑی کمزوری اس لڑکی نے سب پر رعایا کر دی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا احم نعمان علی، میری محرومیوں کا اشتہار لگوا کر تم نے ایان دل شیر کو توڑ دیا۔ تم پر ہاتھ ڈالنے والوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، انہیں روز ایک نئی طرز کی موت دوں گا، پر معاف تو کسی صورت تمہیں بھی نہیں کروں گا۔ جتنی اذیت تم نے مجھے دی ہے نا، میرا ہونے سے پہلے وہی اذیت تمہیں بھی جھیلنی پڑے گی۔ یو ہیو ٹو پے فار ایوری ورڈ یو سیڈ۔ پانی میں اڑائے مارتے وہ خود سے عزم کر چکا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ خود کو ٹھنڈے ٹھار پانی میں رکھ کر اذیت دینے کے بعد وہ پول سے باہر آیا۔ تب تک اس کے خاص ملازم نے اسے اطلاع دی تھی کہ ارسلان اور اس کے دوستوں کو خفیہ جگہ پر پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ اذیت سے اس قدر دوچار تھا، پوری رات سگریٹ پھونکتے آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ اس رات ایک پل کے لیے وہ سو نہیں سکا، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ عجیب وحشت اور تنہائی تھی جس نے دل و دماغ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اب تو سکون تب بھی میسر آتا جب وہ اس خون اشم بلا سے اپنی ہر اذیت کا حساب بے باک کرتا، اسی کے وجود کو اپنے سکون اور راحت کا سبب بنائے گا۔ اسے خود پر، اپنے کیے وار پر اتنا تو بھروسہ تھا کہ وہ بھی اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں پائے گی۔ پھر وہ بھی اس سے ایک مرتبہ تو اپنی ہر اذیت کا بدلہ لے گا۔ تب اس کے آگے ایان دل شیر کی آگے جھک جانے پر، رحم کے گڑگڑانے پر وہ اپنی محبت اس کی جھولی میں ڈال کر اس پر احسان کرتے، اپنے ہر حساب
بے باک کرے گا۔ اب ایسا ہی ہوگا۔ یوں بھی جو رات حادثہ ہوا نعمان علی نے بیٹی سے اس حقیقت ضرور پوچھی ہوگی، تب اسے سارا سچ اپنے بابا کو بتانا پڑا ہوگا، اور اپنے بابا کی نگاہوں میں سرخرو ہونے کی وجہ سے بھی اسے اس کے ساتھ جھگڑنا ہی پڑے گا۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا اور لاشعوری میں ایسا ہونے کا اب منتظر بھی تھا، لیکن یہ موقع اتنا جلد میسر آ جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے آنے کی نوید سن کر جو رات پل پل کانٹوں اور انگاروں پر لوٹتا تھا، اب دل کو راحت و سکون پہنچا تھا۔ آخر آنے کا علم بلند ہی رہا، آخر انا کا علم بلند ہی رہا۔ وہ خود چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ ایان دلشیر کی انا کی سب سے بڑی جیت اور کیا تھا کہ اس کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی۔ رات اس نے جھوٹ بولا تھا اپنے بابا کی محبت کے سوا، اسے جس کی محبت چاہیے تھی اس کے پاس چل کر وہ آخرکار آن پہنچی تھی، مطلب محبت کی دعائی دینے آئی ہوگی تو وہ کیوں نہ مغرور ہوتا۔ اب بس اسے جھکا کر اس کے پھیلے ہاتھوں میں محبت کی بھیک ڈالنا باقی تھی، جس کے لیے وہ دل و جان سے شدت سے منتظر تھا۔ وہ خود کو اس عالیشان گھر کے سامنے لے تو آئی تھی، پر اب جس کام کے لیے آئی تھی وہ بہت مشکل امر تھا، اور مشکل ہونے کے ساتھ نہایت ضروری۔ جب رکشے والے کو پیسے نکال کر دیے اور باہر ہی رکنے کو کہا، آج وہ کہہ رہی تھی کہیں نہ کہیں اس کا انجام بخوبی جانتی تھی، لیکن دل کے اندر کوئی موم سی امید بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اپنے دل کی آواز سن کر اگر وہ رکنا چاہتی تھی تو کسی وجہ سے، اور اگر یہاں سے نامراد ٹھہری تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے دل کو مکمل بنجر کرنے کی ٹھانتے وہ قدم اندر کی جانب بڑھا گئی، تاکہ پھر سے دل اس شخص کی تمنا کی خواہش لیے اس کے سامنے اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ دل تو اس کے حق میں کل سے ہی عجیب و غریب طرح کے عذر اور ہیلے بہانے پیش کر رہا تھا۔ اسے یہ تک سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہو سکتا ہے ایان اپنے دوستوں کے سامنے اپنی ناک اونچی رکھنے کو جھوٹ بول رہا ہو۔ آخر پوری یونیورسٹی میں مغرور شہزادی کے نام سے جو مشہور تھا، تو یہ کس طرح گوارا تھا کہ کوئی اسے یہ کہہ دے کہ وہ ایک عام غریب سی لڑکی کی محبت میں گرفتار اس کے سامنے بے بس ہے۔ یقیناً اس نے اپنے سب دوستوں سے جھوٹ کہا ہوگا۔ دل ہزار طرح کی تعویلیں پیش کر رہا تھا، تبھی آج وہ اس سلسلے کو آر یا پار کرنے آئی تھی۔ بہت مشکل سے وہ خود کو گھسیٹتی اس عالیشان لاؤنج میں داخل ہوئی کہ قدم من من کے بھاری ہو رہے تھے، بلکہ جس لباس پر عبایا اور چادر پہنے وہ اس وقت برسوں کی تھکن زدہ حاری ہوئی مسافر لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، کوئی خاص بات ہے؟ نعمان علی یہاں نہیں ہے؟ کچن سے نکل کر آتے خزامہ کمال انکل نے اسے دیکھ کر کہا، وہ کاکا مجھے ایان دلشیر سے ملنا ہے۔ زبان لڑکھڑائی مگر مٹھیاں بھیج کر بول ہی دیا کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بابا ان سب سے دور جانے کے لیے پیکنگ کر رہے ہوں گے۔ اوہ اچھا، آپ بیٹھو بیٹی، میں انہیں اطلاع دے کر آیا، کمال انکل بول کر سامنے سے اوپر جاتی سیڑھیوں سے دوسری منزل پر بنے تیسرے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئے۔ ایان جو دل و جان میں وحشت بھرے اپنے موبائل میں بزی تھا، دروازے پر دستک سنا، وہ عورت کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دیکھا تو خزامہ تھا۔ چھوٹے صاحب، نعمان علی کی بیٹی رحم آپ سے ملنے آئی ہے، کافی پریشان لگ رہی ہے، لگتا ہے کوئی یونیورسٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ کمال نے جو محسوس کیا وہ ایان کو بتا دیا، مبادا وہ کہیں مصروفیت کا بہانہ بنا کر ملنے سے انکار نہ کر دے کہ یہاں سبھی جانتے تھے وہ کس قدر آدم بیزار آدمی ہے، مگر رحم کا نام سن کر اتنے وقت بعد اس کے لبوں پر کسی فاتح جیسی مسرور مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اسے یہاں میرے روم میں بھیج دو آپ، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، مگر کمال نے حیرت و چمن سے اسے دیکھا کہ ایان دلشیر اپنے بیڈ روم میں کسی مکھی کو بھی پھٹکنے نہیں دیتا کہ جا کے وہ لڑکی۔ جی اچھا صاحب، وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا واپس مڑ کر نیچے آیا تھا اور سامنے بیٹھی زمین پر نگاہیں گاڑے ہوئے لڑکی کو ایان کا پیغام دیا۔ رحم نے آہستگی سے اس بات میں سر لگایا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی، اس کے کمرے سے باہر آ کر دستک دی، اندر آ جاؤ۔ ایان کی بھاری آواز وہاں گونجی تو رحم آہستگی سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو اسے اپنے بیڈ پر بڑی شان سے بیٹھے دیکھا، جس نے اپنی دونوں ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا رکھی تھی۔ ایان نے بغور اسے دیکھا، سرخ پھیکا چہرہ، سرخ روشن آنکھوں کے چراغ جیسے مدھم سے پڑے تھے، آنکھوں کے گرد سوجن بھی تھی۔ وہ مسلسل کچھ کہنے کی چاہ میں اپنے لب کاٹتی ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں چٹکا رہی تھی۔ ادھر بیٹھو، ایان نے صف کی جانب اشارہ کیا تو وہ سامنے پڑے صف پر ٹک سی گئی۔ کہو کیا کہنا ہے؟ ایان نے بے تاثر لہجے میں کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایان دلشیر، اس حادثے نے مجھے اور میرے بابا کو توڑ کر رکھ دیا ہے، کہیں نہ کہیں جس کی ذمہ داری بھی پوری طرح آپ ہی ہیں۔ بابا سنبھل نہیں پا رہے، کہتے کہتے رحم کی آواز پر آ گئی، تو اب آگے آپ کو ہی سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا۔ رحم نے مشکل کہا، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رحم، اس نے اسی پرسکون انداز میں اطمینان سے پوچھا تھا۔ کل جب وہ سب کچھ ٹھیک کرنے آیا تھا تو کس قدر ذلیل کیا تھا رحم نے اسے، حتیٰ کہ اس کا موازنہ ارسلان نیازی جیسے غلیظ آدمی سے کر بیٹھی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ جب سب کچھ بلائے وہ دوڑا چلا آیا تھا، اس کے آگے جھک گیا تھا۔ جس لڑکی نے دھتکار دیا تھا وہ کیا چاہتی تھی؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اب اس لڑکی کے آگے نہیں جھکے گا۔ رحم نے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس اس کی جانب دیکھنے کی بجائے مسلسل فون سکرولنگ کیا جا رہا تھا۔ میں بابا سے
آپ کی بات کر لوں گی، آپ مجھے پسند کرتے ہیں، مجھ سے نکاح کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھنس کر ادا ہوئے تھے۔ یہ رحم نعمان علی کے لیے ایک مشکل ترین عمل تھا۔ کل رات اس شخص کے دھتکار تھے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ کبھی اس شخص کی شکل نہیں دیکھے گی، لیکن اس کے بابا نے جو فیصلہ لیا تھا وہ واپس اس شخص کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ مگر بہرحال اس نے اپنا مودہ بیان کر ہی دیا۔ تو اس کی اس بات پر مقابل اپنے فون بیڈ پر رکھ کر اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میں پسند کرتا ہوں تو کیا مجھ سے شادی کر لو گی؟ یا تو تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو تو میں بات بھی کروں، تمہیں کیا مجھ سے محبت ہے؟ ایان نے اس کی کاجل پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ تو اب بھی وہ لڑکی اس کی ذات پر ہی احسان کر رہی تھی، یعنی ایان اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ فقط اس کے لیے شادی کی پیشکش کر رہی تھی کہ وہ رحم کو پسند کرتا ہے جو اس کے بابا اس سارے میس سے باہر نکلا، یعنی ایک اور احسان۔ جی وہ بس نگاہیں جھکا کر اتنا ہی اقرار کر سکتی تھی۔ یہ قبول کرتے بے انتہا سبکی اور ذلت کے احساس نے اسے گھیرے میں لیا تھا، لیکن وہ ہر احساس اپنے دل سے مٹا دینا چاہتی تھی۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی تم سے نکاح کروں گا، ایان نے اطمینان سے کہا تھا۔ رحم نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ جانتے ہیں مجھ پر میرے بابا پر رات کیا کیا گزری ہے؟ رات آپ ہر جھگڑا اور ناراضگی بھول کر آئے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ وہ بولتے بولتے رکی۔ میں بہت پریشان ہوں ایان، اس وقت مجھ سے یہ مذاق مت کریں۔ وہ روان سی ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی اتنا سب ہونے کے بعد بھی وہ ایان دلشیر کی محبت دل سے نہیں نکال پا رہی تھی، اور پھر اس کے بابا نے جو اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا تو اپنی محبت جیتنے کا یہ آخری موقع اسے ملا تھا۔ تو تم سے کس نے مذاق کہا میں مذاق کر رہا ہوں؟ میرا اور تمہارا مذاق بنتا بھی نہیں ہے۔ میں کیوں اپنے ڈرائیور کی بیٹی سے مذاق کرتا پھروں گا؟ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ویسے تمہیں ہر بات پہلے سے معلوم ہے، پر تم اب بھی سننا چاہتے ہو تو بات کھولی گئی ہے، ساری سچائی بتا دیتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، رحم بھی اس کی جانب دیکھتے اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہر لفظ پر رحم نعمان علی کے معصوم چہرے کے تاثرات بہت تیزی سے بدلتے تھے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا افسوس ایان دلشیر کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو ناقابل فراموش تھا۔ دراصل میرے ذاتی نوکر کی بیٹی ہو کر بھی اکڑ بہت تھی تم میں، جو میں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دوست ذہن سے بیٹ لگائی تھی کہ تمہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کروں گا، جھکا دوں گا تمہیں بھی۔ تو دیکھو تمہیں جھکانا میرے لیے کتنا آسان تھا۔ تمہارے غرور اور اکڑ کی بس یہ اوقات تھی کہ بغیر کسی رشتے کے تم اس وقت میرے بیڈ روم میں موجود ہو۔ وہ اب تک کے تمام حساب بے باک کر چکا تھا، یعنی وہ جو اسے الفاظ سے نشتر مارتی آئی تھی، ایان دلشیر نے سود سمیت اسے لوٹا دیا تھا۔ وہ خود ہی تو کہتی تھی وہ محبت سے محروم شخص ہے، تو بھلا جس سے کسی نے محبت کی ہی نہیں تو وہ کیسے کسی کی محبت کا امان رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ رحم نعمان علی نے بھی تو محبت کے نام پر احسان کیا تھا، ایان نے اسی سر پتریلے بے تاثر لہجے میں کہہ کر اس کی ذات کی دھجیاں بکھیری تھیں۔ رحم اس کی آنکھوں میں اس کے الفاظ کی سچائی تلاشنے لگی۔ اس وقت کیا نہیں تھا رحم کی آنکھوں میں؟ تکلیف، درد، اذیت، اپنی ذات کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھنے کا عذاب۔ اس نے محبت کی تھی، اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس نے ایک کم ظرف، بزدل اور انا پرست شخص سے محبت کی تھی۔ اس چیز کا افسوس یہ شاید اسے مر کر بھی نہیں جانے والا تھا۔ اس پورے کھیل میں وہ اپنا دل ہاری تھی، سر جھک کر عزت نفس ابھی باقی تھی، اس دنیا کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی۔ ایان کو لگا تھا وہ یہ سن کر روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، اس کے سامنے گڑ گڑائے گی، جانے کیا کر بیٹھے گی، مگر ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ اناز بے تاثر اور سرد نگاہوں سے ایان کی جانب دیکھتی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی، جس سے ایان کافی بدمزہ ہوتا چڑھ گیا تھا۔ وہ منتظر تھا کہ وہ روئے، سامنے جھولی پھیلائے اور پھر ایان دلشیر بطور احسان اپنی محبت اس کی جھولی میں ڈال دے۔ اب بولتی کیوں نہیں؟ بولو، ایان نے چڑھ کر کہا، مگر وہ تو جیسے پتھر ہو گئی تھی، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ لبوں سے کچھ کہا۔ الٹا ایان دلشیر کو ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی اپنا ٹیمپر لوز کرتا کچھ کر بیٹھے گا، یا تو اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو جھنجھوڑ کر اس کا سکتہ توڑے گا، یا پھر اس پورے محل پہ پٹرول ڈال کر اسے آگ لگا دے گا۔ اس سے پہلے ایان کو سمجھ پاتا وہ بغیر ایک بھی لفظ بولے اس کے کمرے سے چھپاک سے نکل گئی۔ ایان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالی دروازے کی جانب دیکھا۔ رحم نعمان علی وہ حلق کے بل داڑا تھا، بھاگ کر کمرے سے باہر آیا، مگر وہ تب تک لانچ بھی پار کر گئی تھی۔ رحم نے اس کی پکار پر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے والی بھی نہیں تھی۔ ایان کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی تھیں، جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی۔ ہاؤ ڈیئر شی! وہ پھر حلق کے بل جلایا تھا۔ وہ ایک بار پھر جا چکی تھی، پر ایان نہیں جانتا تھا اس بار وہ اس سے دور نہیں، بہت دور گئی ہے۔ یہ ایان دلشیر اسے چاہ کر بھی واپس نہیں لا پائے گا۔ وہ ناپراست شہزادہ محبت اور انا میں اپنی دونوں چیزیں ہار گیا تھا، خود کو ہار گیا تھا۔ اپنی آئینی ہاتھوں کے مکے سے لاؤنج کے سینٹر ٹیبل کا شیشہ چکنا چور کیا تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ کچن سے خزامہ کمال بکھلا کر باہر آئے تھے اور ایان کی حالت دیکھ تشویش ہوئی تھی۔ چھوٹے صاحب کیا ہوا آپ کو؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کمال بول رہا تھا، مگر ایان کو صرف اس کے لب ہلتے دکھائی دے رہے تھے، کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھی۔ یہ وہ اس کے ساتھ کیا کر گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔
اس خاموشی کا کیا مطلب تھا آخر؟ اس نے جیسے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا تھا، جو ہوا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایان کی رگوں میں جیسے لاوا بہنے لگا، ماتھے کی رگیں پھول سی گئیں، اسے اپنے دل کی دھڑکن کافی تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ دم گھٹنے لگا تو اس نے زخمی ہاتھوں سے اپنا سینہ پوری طرح دبانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا آپ کو؟ کمال گھبرایا تھا اور بہت تیزی سے فون نکال کر برہان دلشیر کا نمبر ڈائل کیا، کیونکہ ایان لال انگار آنکھیں لیے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا سر نیچے جھکائے اپنا سینہ بری طرح رب کر رہا تھا۔ رحم کے جانے کے بعد وہ کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر چکا تھا۔ اندر اشتعال تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں کر رہی تھی وہ لڑکی؟ اگر محبت کرتی تھی تو منا لیتی اسے، کوشش تو کرتی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، رحم نے مانا لیا۔ اگر محبت تھی تو مناتی، جتاتی، زبردستی کرتی، چلاتی، پر تمہارا خاموش لوٹ جانا اس بات کی وضاحت ہے تم نے میرے ساتھ دل بہلایا۔ How could you do this to me؟ کانچ کا واز دیوار پر مارتے وہ گرایا۔ اس وقت وہ باعتماد لڑکا دوہری جنگ میں اتلا تھا۔ خود سے لڑنا کیسا ہوتا ہے یہ اس وقت ایان جانتا تھا۔ نو، تم میرے ساتھ کھیل نہیں سکتی۔ تم سوچتی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نو، نیور، کبھی نہیں۔ وہ ایک دم ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک سے سینے میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ وہ سینہ رب کرتا زمین پر بیٹھ گیا۔ گہری سانس لیتے وہ بیڈ کے سائڈ سے ٹیک لگاتے چھت کو گھورتا مستقل سینے کو رب کر رہا تھا۔ تبھی کریم کمرے میں آیا اور ایان کی حالت دیکھتے چیخ پڑا، ایان بابا! وہ ایان کے پاس بیٹھا، آنکھوں میں آنسو لیے ایان کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ ایان کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر وہ کمرے سے باہر بھاگا، وہ نکال کر سب سے پہلے برہان کا نمبر ڈائل کیا اور برہان کو ساری صورتحال سنا کر واپس کمرے میں آیا تو دیکھا ایان سائڈ ٹیبل کے دراز سے کوئی دوائی نکال رہا تھا۔ ایان نے وہ دوا منہ میں رکھ کر پانی پی لیا۔ کچھ دیر گزری تو اس کا جسم نارمل ہونے لگا۔ جسم نارمل ہوا تھا پر دل اب تک ویسے ہی بے خود سا دھڑک رہا تھا۔ لگتا تھا وہ بہت کچھ کھو دے گا، کچھ بہت دور جا رہا ہے۔ وہ کھڑا ہوا تھا، سر ایک لمحے کو گھوما پر اب اینٹی ڈپریشن کا اثر شروع ہو چکا تھا۔ ایان بابا پلیز آرام کریں، آپ کی طبیعت… ابھی وہ بول رہے تھا جب ایان نے اپنی انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا۔ اس نے کبھی ملازمین سے بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن یہ رعب تھا کہ کریم کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر آتے ہی اس نے ایک مرتبہ پھر برہان کو کان ملائی اور پریشانی سے دوبارہ صورتحال بتائی۔ نہ جانے آگے سے کیا حکم دیا کہ وہ دوڑتا ہوا گارڈز کے پاس گیا۔ گارڈز کو برہان دلشیر نے مخصوص حکم دیے جس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ برہان نعمان علی سے متعلق ضروری کام نپٹا کر ابھی گھر کے راستے میں ہی تھا جب ایان کے لیے ہائر کیے گئے اپنے خاص آدمی کی کال پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ اس کے انداز کے مطابق اس وقت رحم کو ایان کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اسے لگا وہ یہ ملاقات شاید ان کے تمام گلے شکوے دور کر کے انہیں پھر سے ایک ساتھ لے آئے، مگر یہ برہان دلشیر کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ جب کمال کے فون ریسیو کرنے پر اسے ایئر پیس سے کمال کی گھبرائی آواز، پریشان آواز سنائی دی، بڑے صاحب ایان بابا کچھ اور ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ الفاظ سے یہ چھوٹے چھوٹے دھماکے جو برہان دلشیر کے کانوں کے آس پاس ہوئے تھے۔ اس کو پرسنل گارڈ کے ساتھ ہاسپٹل لے کر پہنچو کمال، میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ برہان کی آواز میں بلا کی پریشانی اور غصہ تھا۔ تیش کی شدت سے برہان نے اپنا ماتھا مسلا۔ وہ بہت فاسٹ ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں ایک مرتبہ پھر فون رنگ ہوا۔ اس بار پھر کال کمال کی ہی تھی۔ برہان نے گھبراتے ہوئے فوراً کال ریسیو کی، لیکن آگے سے سنی یہ بات نے اس کا دماغ گھما دیا۔ وہ اس جبڑے پہ تھے، گاڑی کو بریک لگایا اور اپنا اشتعال کم کرنے کے لیے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے ہاتھ مارا۔ کمال گارڈ کو فون دو۔ بمشکل خود کو نارمل رکھتے برہان نے حکم دیا، گھر کی کوئی بھی گاڑی گھر میں موجود نہیں ہونی چاہیے، ساری گاڑیاں غائب کرو۔ برہان نے حکم صادر کرتے رابطہ منقطع کیا اور واپس گاڑی سٹارٹ کی۔ تم بہت زیادہ ضدی اور خود سر ہو ایان، تمہیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے تم میرے بھی باپ ہو۔ گاڑی کی رفتار پر آتے ہوئے جلتے کڑتے گھر پہنچا، پر گاڑی گھر سے دور پارک کرتے وہ مینشن میں داخل ہو گیا۔ گارڈ سے معلوم ہوا ایان اب تک باہر نہیں آیا، اس لیے لان میں بیٹھے کمال کو بلایا۔ برہان کے حکم کے مطابق اس نے ایان کے ڈر سے چرائی اینٹی ٹیبلٹس برہان کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس میڈیسن کی تصویر کھینچ کر برہان نے اپنے خاص ڈاکٹر کو سینڈ کی۔ کچھ لمحوں بعد آگے سے ایک طویل میسیج سینڈ کیا جسے پڑھ کر برہان کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑے۔ ایان جو ٹیبلٹس یوز کرتا تھا وہ اینٹی ڈپریشن تھی۔ وہ ٹیبلٹس کوئی بھی ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نارمل ٹیبلٹس نہیں تھی، بلکہ وہ بہت زیادہ ہارڈ تھی جس کا زیادہ استعمال انٹرنل اعضاء کے لیے سخت نقصان دہ تھا، اور یہ میڈیسن اکثر ڈرگز ڈیلر کے پاس اویلیبل ہو سکتی تھی۔ یہ سب پڑھ کر برہان کے اعصاب بہت بھاری ہو گئے تھے۔ یہ چیز کیسے اس سے پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ وہ تو ایان کی ہر چیز پر نظر رکھتا تھا، پر اتنی بڑی بات اس کے علم سے اوجھل کیسے رہ سکتی تھی؟ دل خوفزدہ ہونے لگا تھا۔ نہ جانے یہ میڈیسن کب سے ایان کے استعمال میں تھی اور کب کس نے اسے یہ میسر کی تھی۔ وہ سر تھامے بیٹھا ہی تھا جب ایان کو باہر نکلتے دیکھا۔ وارڈروب کھولتے ایان اندر سے ہڈی نکالتے وہ فریش ہونے گیا۔ کچھ دیر بعد باہر نکل کر گاڑی کی چابی کارڈ اور فون اٹھاتے وہ روم سے باہر نکلا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ پورچ میں آیا تو یہ دیکھ جھٹکا لگا کہ پورچ میں کوئی گاڑی موجود ہے۔ واٹ دی ہیل، میری گاڑی کہاں ہے؟ وہ بری طرح دوڑا تو ایک گارڈ نے ڈرتے ڈرتے آگے گیا، سر ساری گاڑیاں سروس کے لیے گئی ہیں۔ گارڈ کا کہنا تھا۔ ایان کا ہاتھ گھومتا اس گارڈ کا گال
لال کر گیا۔ وہ گارڈ حیرت سے ایان کو دیکھ لگا۔ آج پہلی بار ایان نے کسی ملازم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہاں کھڑے سارے ملازم ڈر سے چہرہ جھکا گئے تھے، جبکہ ایان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کس کی اجازت سے گئی میری گاڑی سروس کے لیے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر؟ لیکن ایان کا چلانا جاری تھا جب پیچھے سے برہان دلشیر کی آواز پر وہ تھم گیا۔ میرے حکم پر گئی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا ان ملازمین کے لیے میرے حکم کے بعد تمہاری اجازت ضروری ہے، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتا وہ ایان کے لب بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے میری گاڑی کیوں سروس کے لیے بھیجی اور کیسے بھیجی؟ چابی تو میرے پاس ہے۔ خود پر ضبط کرتا وہ برہان کے مقابلے آ کھڑا ہوا۔ برہان نے بغور اسے دیکھا۔ وہ قدموں اس سے اونچا تھا۔ کل تک اس کے سینے پر سر رقص ہونے والا بچہ آج اس سے زیادہ توانا تھا۔ مجھے گاڑی کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں پر سروس کی ضرورت لگ رہی ہے۔ لہجہ طنزیہ تھا۔ ایان نے کچھ کہنے کو لب وا کیے، پھر نفی میں سر لایا۔ اب سے بحث بیکار ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں میرے معاملات سے دور ہیں، ورنہ… وہ دھمکی دیتا قدم پیچھے لے گیا۔ ورنہ کیا؟ برہان نے روبرو سینے پر ہاتھ باندھتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا۔ ورنہ جوان بھائی کی مردہ شکل دیکھنا شاید آپ سے برداشت نہ ہو۔ وہ بول کے رکا نہیں تھا، بلکہ پیدل وہاں سے باہر نکل گیا۔ پیچھے برہان نے سر جھٹکتے گارڈ کو اشارہ کیا تو کچھ دیر بعد باہر ایک مرسڈیز کھڑی تھی۔ برہان دلشیر بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ ایان کے منزل سے نکلنے کے بعد واپس اسی رکشے میں بیٹھی تھی۔ وہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک آئی تھی اور اس تابوت میں اپنی محبت کو دفنا آئی تھی۔ گھر پہنچنے پر اس نے نعمان علی کو اپنا منتظر پایا۔ وہ سامان پیک کیے صحن میں بیٹھے تھے۔ چلیں بابا، اس کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ نعمان علی نے جانتی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئے تھے وہ مکمل ہار آئی تھی۔ زندگی ایک شخص پر ختم نہیں ہوتی رحم کے مقابلے آتے۔ وہ سرسراتے لہجے میں بولی تو رحم پھیکا سانسی۔ بہت قیمتی چیز ملی ہے مجھے بابا، میں ٹوٹی نہیں ہوں، مضبوط ہو گئی ہوں۔ آپ میری فکر مت کریں، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نعمان علی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحے بعد وہ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لیے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا۔ چلیں؟ رحم کے سوال پر نعمان علی نے نامدیدہ نظروں سے اس گھر کو دیکھا، پھر اسباب میں سر لاتا سامان اٹھا کر باہر نکل گیا۔ برہان دلشیر کے تائب مطابق ٹیکسی ان کے گھر تک نہیں آئی تھی، نہ ہی انہوں نے کسی کی مدد قبول کی تھی، بلکہ ہاتھوں میں ضروری سامان کا بیگ اٹھا کر نعمان علی چلا گیا تھا۔ 2-3 اسٹاپ پیدل چلنے کے بعد ایک کیب بک کی۔ نعمان علی نے ڈرائیور کو راستہ سمجھایا اور وہ دونوں کیب میں سوار ہو گئے۔ رحم بھائی گزرتے راستے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتا راستہ نئی منزل کے قریب تھا۔ اس جانب نعمان علی برہان دلشیر کا احسان مان تھا۔ برہان دلشیر نے اپنے بھائی کی حمایت نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی زور زبردستی یا دھمکی، بلکہ اس نے نعمان علی کو اس مینشن کے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہونے کا کہا تھا، جو برہان دلشیر کا پرسنل مینشن تھا، جو شہر سے قدرے دور تھا، اور وہاں صرف برہان دلشیر کا آنا جانا تھا۔ ایان سے رحم کی حفاظت کی ذمہ داری برہان دلشیر نے لی تھی، ساتھ رحم کی شادی کی ذمہ داری بھی، کہ جس سے نعمان علی رحم کی شادی کرنا چاہے گا، برہان اس لڑکے سے رحم کی شادی کروائے گا یا پھر خود کوئی اچھے سے لڑکے کا رشتہ تلاش کرے گا۔ کیب نے 2 گھنٹے کی مسافت طے کی۔ اس کے بعد وہ لوگ شہر کے دودھ سے باہر تھے۔ چلو اب بتائیں حال دل تمہیں؟ غم مختصر ہے آڑ عزت نفس میں۔ وہ کیب بک کرواتا رحم نعمان علی کے گھر گیا تھا۔ گھر کے باہر کیب رکتے ہی گاڑی سے اترا۔ وہ جو ہی گھر کے دروازے پر پہنچا، دل دھک سے رہ گیا۔ ماتھے پر پڑے بال اور تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ گھر کے دروازے پر لگا تالا بہت کچھ بیان کر رہا تھا۔ یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ سامنے گھر سے جھانکتی عورت سے پوچھا۔ دل میں ایک امید تھی کہ شاید ڈاکٹر کے پاس یا کسی اور کام سے گئے ہوں گے، گھنٹہ بھر پہلے ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے، اس عورت نے مزے لیتے بتایا۔ ایان کی اڑی رنگت دیکھ اسے یہی اندازہ ہوا یہ جوان لڑکا اس کا عاشق ہے۔ کہاں گئے؟ سینہ ایک بار پھر اچانک جلنے لگا تھا۔ بے اختیار اپنا سینہ رب کرتے ایان نے دیوار کا سہارا لیا۔ شاید اس دوا نے بھی اثر نہیں کیا تھا جو پچھلے 4 دنوں سے مستقل استعمال کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، پر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ اس عورت نے مزید تفصیل بتائی تو ایان وہیں دروازے کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم میرے ساتھ نہیں کھیل سکتی رحمان علی، تمہاری اتنی جرأت نہیں ہو سکتی، تم میرے ساتھ ایان دلشیر کے ساتھ گیم پلان کرو۔ یعنی تم سب پلان کر کے آئی تھی، بھاگنے کی پوری تیاری تھی۔ میں جو ہی تمہارے آگے گھٹنے ٹیکتا اور جھک جاتا تم مجھے گرا کر بھاگ جاتی۔ اسی مقصد سے آئی تھی تم، تاکہ مجھے میری حیثیت دکھا کر بھاگ جاؤ۔ اپنے دل کے مقام کو مٹھی میں دباتے ہوئے طنزیہ ہنسا۔ تمہیں یہ کھیل بہت مہنگا پڑے گا۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ سخت نفرت محسوس کر رہا تھا اس لمحے اپنے وجود سے اور اس دل سے جو اتنا سب ہونے کے باوجود رحم نہ ماننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دل کیا دل کو نکال کر باہر پھینک دے۔ جیب سے فون نکالتے اس نے ضیاء کا نمبر ڈائل کیا، چہرہ ماتھا گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ چند پل کے بعد ضیاء نے کال ریسیو کی۔ میرے سینے میں جلن ہو رہی ہے ضیاء، ایان کے لہجے میں درد محسوس کرتے ضیاء چونکا تھا۔ تم اس وقت کہاں ہو ایان؟ ضیاء نے پریشانی سے پوچھا۔ رحم کے گھر کے باہر۔ شی واز پلینگ ود می۔ ایان آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا پر رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ مہرو، تمہاری پرچھائی کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ خود عزیز سے مسکرایا، لیکن پھر سینے میں بڑھتی جلن بڑھتی گئی۔
اور آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ یوں ہی گھٹنے سر پر رکھے ہوش کھو چکا تھا۔ محلے کے لوگ جمع ہوتے دور سے اس امیر زادے کو دیکھنے لگے جسے رات یہاں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک گاڑی رکی اور اندر سے ایک اور حسین جوان لڑکا باہر نکلا۔ وہ زیادہ تھا۔ شٹ! ایان کے بے ہوش وجود کو وہاں موجود آدمیوں کی مدد سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتے وہ گاڑی وہاں سے ہاسپٹل کی طرف لے گیا اور راستے میں پریشانی سے بہران دلشیر کو کال کر کے مطلع کیا۔ بہران جس وقت ہاسپٹل پہنچا ایان کو ایمرجنسی میں لے جایا جا چکا تھا۔ معاملہ چونکہ مشہور بزنس ٹائکون بہران دلشیر کا تھا تو ایان کو ہاسپٹل میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ بے چینی سے ایمرجنسی کے باہر ادھر سے ادھر چکر لگاتا گیا۔ تبھی ہاسپٹل میں زین اور ملک بھی چلے آئے۔ بہران ان سے بھی ایک ایک ڈیٹیل اگلوائی تھی جن کی پریشان حال چہرے بتا رہے تھے کہ ایان ان کی زندگی میں بہت معنی رکھتا ہے۔ مجھے ڈیٹیل بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ کون سی میڈیسن ایان استعمال میں تھی اور یہ اسے کہاں سے؟ ان تینوں سے بری طرح داڑا۔ وہ تینوں ہی بت بنے کھڑے تھے۔ وہ خود حیران اور پریشان تھے کہ ایان ایسی کوئی میڈیسن بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بھائی ہمیں اس متعلق کچھ بھی علم نہیں، زین نے افسردہ لہجے میں کہا۔ کمال تم کچھ بولو۔ اب کی بار وہ کمال پر داڑا تو کمال فوراً سارا واقعہ دوبارہ بیان کرنے لگا۔ حسن نعمان علی کی بیٹی آئی تھی۔ ایان بابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے گئی مگر پھر کچھ دیر بعد وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ان کے کمرے سے نکلی۔ ایان بابا سے آوازیں دیتے رہے مگر وہ رکی نہیں اور چلی گئی۔ یوں لگتا تھا یہ ایان بابا سے بہت بری طرح خفا ہو کر گئی ہے۔ کمال نے تفصیل بتائی تو بہران اور وہاں موجود ہر شخص کو ان کی ملاقات کا تقریباً تمام سیاق و سباق سمجھ آ چکا تھا۔ میں اس ملاقات کے قصے کہانیاں نہیں جاننا چاہتا، مجھے یہ بتاؤ ایان جب سے یہ پلز یوز کر رہا ہے، ایان کی نگرانی کے لیے رکھا تھا نا تھا، جب ایک چیز کی خبر دینی تھی تو یہ پلز کی خبر کیوں نہیں دی؟ اب کی بار بہران بری طرح بھڑکا۔ کمال اپنی نااہلی پر سر جھکا گیا۔ بہران جانتا تھا اس کا بھائی ضدی تھا مگر یہ اندازہ اب ہوا کہ اس کی ضد کے چلتے محض اپنی جھوٹی اناغ تسکین خاطر اس کے بھائی نے ایک معصوم بے ضرر لڑکی کے سچے اور کھرے جذبوں کو رون ڈالا اور پھر اس لڑکی کو برباد کرنے کے ساتھ اس نے خود کو بھی برباد کیا تھا۔ بہران دلشیر کو نعمان علی اور اس کی بیٹی کے متعلق اپنائے گئے ایک فیصلہ درست اور انصاف پر مبنی لگا۔ ایان کی محرومی اور ضد و اناغ کے بینٹ وہ نعمان علی کی بیٹی کو نہیں چڑھا سکتا تھا۔ رہا ایان تو اب اس کو جو بھی مسئلہ درپیش تھا وہ اسے اپنی طریقے سے ہینڈل کرنے والا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا جب ایمرجنسی کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر آئے۔ بہران دلشیر کو سامنے دیکھ وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ ڈاکٹر بہران دلشیر نے ڈاکٹر کو مخاطب کیا مگر اس سے پہلے ہی ڈاکٹر نے ایان کے متعلق تفصیل بتانے کے لیے روم میں بلایا۔ بہران ڈاکٹر کے پیچھے روم میں گیا تو بہران کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر نے تفصیل بتانا شروع کی۔ آپ کے بھائی کا بی پی کافی زیادہ ہائی ہوا تھا، اینٹی بائی 160 اور یہ بہت زیادہ ہائی تھا۔ میرا خیال ہے 80/160 اور یہ بہت زیادہ ہائی تھا۔ میرا خیال ہے 3-4 دن سے آپ کے بھائی بےتحاشا ڈپریشن اور سٹریس کا شکار تھے۔ ان کے اعصاب کو پرسکون رکھنا بے حد ضروری ہے آپ کے لیے۔ بڑی مشکل سے بی پی کنٹرول کر کے اب سکون آور انجیکشن دی ہے۔ آرام ان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے بعد ہوش آئے گا۔ لیکن پر بہران بے چین ہوا۔ لیکن کیا؟ بہران نے پریشانی سے پوچھا۔ لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے ایان کوئی ہیوی ڈرگز اس کی باڈی مجھے نارمل نہیں لگ رہی بہران۔ میں نے چیک اپ کے دوران اس کے سینے اور باقی کچھ اعضاء پر سوجن دیکھی ہے، کچھ ریڈ نشان جیسے کسی الرجی کے ہوں۔ مجھے شک ہے وہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے ڈرگز۔ ڈاکٹر بہران کے تاثرات دیکھتے بہت مناسب الفاظ میں کہہ رہا تھا۔ جب بہران کا چہرہ تاریک ہوا۔ میں یہ کنفرم نہیں کہہ رہا، میں نے کچھ ضروری ٹیسٹ کیے ہیں، شام تک رپورٹ آ جائے گی تو۔ ابھی ڈاکٹر بول ہی رہا تھا جب بہران نے وہ پلز کی چھوٹی سی بوتل ڈاکٹر کے سامنے رکھی۔ ڈاکٹر چند لمحوں کے لیے چونکے پھر اس پلز کو بغور دیکھنے لگا۔ اوہ مائی گاڈ، یعنی یہ یوز کر رہا ہے؟ اس ڈاکٹر نے دی اسے یہ پلز؟ آئی گیس یہ کوئی ڈاکٹر دے ہی نہیں سکتا، یہ تو ایان کو ذہنی معذور کر سکتی ہے، اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہے۔ ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا تو بہران کا خود پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی کیفیت دیکھتی گہری سانس لی۔ ڈونٹ وری بہران، آئی ایم شور اسے یہ پلز یوز کرتے زیادہ وقت نہیں ہوا کیونکہ بظاہر کوئی لاس سامنے نہیں آ رہا۔ میں پھر بھی اس کا مکمل چیک اپ کرتا ہوں اور جو بہتر ہو سکے وہ کرتا ہوں۔ ابھی اسے کوئی خطرہ نہیں، پر اس طرح کی میڈیسن اس کی پہنچ سے بہت دور کر دو۔ جو جوان ہے، خون گرم ہے اور ضدی ہے، ایسے میں اپنی جان کی پرواہ اکثر لڑکوں کو نہیں ہوتی، اسے صرف ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے بہران کو حوصلہ دیا۔ انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے تفصیل بتاتے تسلی دی۔ تو بہران نے سکھ کا سانس لیا۔ ڈاکٹر جا چکا تو بہران اس کے پاس اندر روم میں چلا آیا۔ زین، ضیاء اور ملک بھی اسے دیکھ کر باہر جا چکے تھے کہ اس کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ اندر اب بہران بیڈ کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ کر اس کا خوبرو چہرہ دیکھنے لگا۔ بہران دلشیر کو سمجھ نہ آیا کہ ایان کی یہ حالت اب کیوں اور کس وجہ سے ہوئی۔ اس نے جان بوجھ کر اس لڑکی سے لڑائی جھگڑا کرتے اسے خود سے دور کیا تھا، تو اب اس کا یوں ٹوٹ کر بکھر جانا کیا معنی رکھتا تھا؟
وہ تقریباً 1 گھنٹہ ایان کے پاس رہا، مگر پھر گھر سے آئی یہ نعرہ کی فون کال نے اسے مزید ڈسٹرب کیا۔ جب پتہ چلا کہ ایلف کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، تب برہان کو ایان کے پاس ضیاء، ذہن اور ملک کو چھوڑ کر گھر جانا پڑا۔ سنو، رک جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، پلیز رک جاؤ، میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ میرجو کی گہرائیوں میں اتر گئی ہو تم، دل کے نیا خانم بس کے، مت چھوڑ کر جاؤ مجھے۔ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے بعد اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ ایک اذیت بھرے خواب کے زیر اثر تھا۔ کل متحق تو غائب دماغی کے عالم میں پڑا ہاف وائٹ سیلنگ لگی چھت کو گھورتا رہا، مگر جب شعور کی سیڑھی پر قدم رکھتے پوری طرح ہوش و حواس قائم ہوئے تو ایک متوازی کن پٹیوں میں چھوٹے چھوٹے دھماکے سے ہونے لگے۔ ایک جھٹکے سے بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ ایان نے دیکھا اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ کا کنولا لگا ہوا تھا اور وہ اس وقت ہاسپٹل کے ایک پرائیویٹ روم میں موجود تھا۔ اسے کچھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں اس وقت بری طرح دوسری کوئی چیز نہیں تھی، وہ صرف اور صرف ایک وجود تھا جو اس کی سوچ کا محور بن گیا تھا۔ اس کا ایان کو اس طرح بغیر کوئی سوال و جواب یہ چھوڑ کر جانا، اور اب یہ خواب۔ ایان نے آہستگی سے اپنے ہاتھ سے کنولا کی نیڈل کھینچی تھی۔ وہ بیڈ سے اترا اور اپنی شوز پہن کر روم سے باہر نکلا تھا۔ سامنے ہی وہ جو تینوں بیٹھے تھے آپس میں مصروف تھے۔ ایان کو اپنے ہاتھ پر انگوٹھے کے دباؤ سے اپنا خون روکتے اطمینان سے باہر آتے دیکھ اپنی جگہ پر ٹھٹک گئے تھے۔ ضیاء، اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل مجھے دو۔ ایان ضیاء کے روبرو آیا تھا اور سرد سپاٹ سے بے تاثر چہرہ لیے اس کی اس ڈیمانڈ پر ضیاء اپنے جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ ذہن اور ملک نے بھی اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ایان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چپ چاپ اندر چلو اور جا کر بیڈ پر لیٹو۔ ضیاء نے اسے جھڑکا۔ میں نے کہا ضیاء، اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل مجھے دو۔ کیوں، کس لیے؟ ضیاء نے غصے سے پوچھا۔ تم جانتی ہو کیوں؟ تو پوچھ کر ٹائم ویسٹ مت کرو ضیاء، ایان نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا ایان دلشیر، آگ سے مت کھیلو، جل جاؤ گے۔ ضیاء نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اب تو جل کر راکھ ہو چکا ضیاء، اور اس آگ کی لپیٹ میں آ کر اب اسے بھی جلنا پڑے گا۔ وہ جنوں خیزی سے بولا تھا۔ ایان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ضیاء کو وہ حقیقت میں پاگل لگا تھا۔ ضیاء، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے گاڑی کی چابی دو۔ وہ سرد مہری سے گرایا تو ضیاء کو اپنی پاکٹ سے فون اور گاڑی کی چابی نکال کر اسے تھمانی پڑی۔ میں ساتھ چلتا ہوں۔ وہ جو بہت تیزی سے لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہاسپٹل سے باہر نکلا تھا، ضیاء اس کا ہم قدم ہوا۔ نو، ہرگز نہیں، مجھے ہر حال میں اسے ڈھونڈنا ہے ضیاء، وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی، اسے میرے پاس لوٹنا پڑے گا کسی بھی حال میں۔ وہ بھاگ کر کیا سمجھتی ہے، مجھ سے دور چلی جائے گی تو ایان دلشیر ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا، وہ جہاں کہیں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ مشتعل سا یہ الفاظ ادا کرتا زن سے گاڑی وہاں سے لے گیا۔ ضیاء وہاں اکیلا تھا۔ تبھی اندر سے ذہن اور ملک بھی باہر آ گئے، جبکہ برہان دلشیر سے اپنی شامت آنے پر تمام گارڈ بھی بکھلا گئے تھے اور اپنی گاڑیوں میں فوراً اس کے پیچھے ہی نکلے تھے۔ برہان گھر کا پرہیزی ہلکا پھلکا کھانا لیا، ہاسپٹل کے دوسرے گیٹ سے اندر آیا۔ وہ وارڈ نمبر 9 کے کمرہ نمبر 4 میں آیا تو خالی بیڈ دیکھ پونجھا کر رہ گیا۔ ایان، برہان دلشیر کی شیر جیسی دہاڑ پورے اسپتال میں گونجی تھی۔ تبھی وہاں ضیاء چلا آیا جو برہان کے انتظار میں ابھی ہاسپٹل میں ہی رکا تھا۔ ضیاء ایان کے در ہے، برہان دلشیر کو لایا تھا وہ بھائی، وہ نعمان علی کو ڈھونڈنے۔ ضیاء نے شرافت سے اسے سچ بتایا تو برہان دلشیر کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ تم نے اسے جانے کیوں دیا ضیاء؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، برہان نے دانت پیس کر کہتے تیزی سے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے آرام کی ضرورت ہے، مزید سٹریس یا ڈپریشن اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں، کہ بی پی شوٹ ہونے کا خطرہ تھا، مگر وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر چلا گیا۔ برہان اس کے معاملے میں بے حد پریشان ہوا تھا۔ ضیاء بھی اس کے پیچھے ہی لپکا، وہ بہت ضدی ہو رہا تھا بھائی، اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں، ضیاء نے کہا، اور برہان دلشیر کے ساتھ ہی وہاں سے نکل آیا۔ ایان کافی ریش ڈرائیونگ کرتے ایک بار پھر رحم کے محلے پہنچا۔ غازی کی مدد سے الفاظ سے جس کا تعلق نعمان علی سے، اس سے نعمان علی کے متعلق ہر چھوٹی بڑی تفصیل معلوم کی۔ باقی پیسے منہ میں رکھتے لوگوں کی زبان بھی خوب بند کی۔ وہ جو کچھ رحم اور نعمان علی کے متعلق جانتے تھے سب کچھ ایان کے گوش گزار کر چکے تھے۔ جب برہان دلشیر کے وہاں آنے کی خبر ایان کو معلوم ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ معاملہ مزید الجھ گیا ہے۔ اگر برہان دلشیر اس میں شامل تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ برہان دلشیر سے نہیں جیت سکتا تھا۔ اگلے دن وہ گہری نیند سے جاگی تو صبح 11 بج رہے تھے، کمرہ خالی تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ رات وہ زاویار خانزادہ کے سینے پر سوئی تھی۔ یہ سوچ ہی دل کو عجیب طرح سے دھڑکا رہی تھی۔ جب اپنے تمام ڈر، خوف، خدشات اس شخص کے حوالے کر دیا اور پھر اس کا خود پر پوری طرح اعتماد جتاتا رد عمل سرمش کو جیسے ایک نئی زندگی بخش جاتا، اس لیے اب جب تمام خدشات دور ہوئے تو اپنے پاؤں نرم قالین پر رکھتے اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اپنے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے اسے کیا کچھ نوازا گیا تھا، اپنے صبر، ہمت، استقلال کے بدلے اسے کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ ایک نظر اس عالی شان کمرے کو دیکھا تو احساس ہوا وہ کیا کچھ پا چکی تھی۔ اس کی رب نے اسے اس کی تکلیفوں کے بدلے کیا کچھ نواز دیا۔ آنکھیں یکدم نم ہوئی، وہ لب دبا کر مسکرانے لگی۔ کمرے میں کھڑے ہو کر گول گھومی۔ کمرے کی ہر چیز خوبصورت تھی، بالکل اس کے خوابوں کی طرح، پر آج سے پہلے کبھی یہ حسین نہیں لگا تھا، کیونکہ پہلے وہ خوش نہیں تھی۔ اس خوبصورت جگہ پر وہ پہلے خود کو غلام یا باندھی محسوس کرتی تھی، لیکن اب ہاں وہ شخص اسے معتبر کر چکا تھا، زاویار خانزادہ۔
مسز زاویار خانزادہ اپنے نام کے آگے اس کا نام کتنا حسین لگا تھا۔ خود سے شرماتے اس نے وارڈروب کھولی اور ایک کھلتے ہوئے رنگ کا حسین لباس نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ جب باہر نکلی تو بال نام تھے اور چہرے پر بھی نمی تھی۔ گہرے جامنی رنگ میں خود کا گلاب کی طرح کھلتا رنگ دیکھا تو چند پل کے لیے خود ہی مبہوت ہو گئی۔ یہ رنگ اس پر بڑا جچ رہا تھا۔ یہ رنگ لباس کا نہیں بلکہ خود زاویار خانزادہ کی محبت کا تھا۔ وہ خود سے شرماتی روم سے باہر نکلی اور اس عالیشان محل نما پورے گھر کو بغور دیکھ لگی۔ آج سے پہلے کبھی یہ گھر اتنا حسین نہیں لگا تھا بلکہ صرف ایک قید خانہ لگتا تھا۔ لاؤنج میں اسے محمل ملی جو فوراً اس کے وجود سے چمٹ گئی۔ محمل پر بھی آج اسے ٹوٹ کر پیار آیا اور وہ اپنے بہت زیادہ قریب لگی۔ محبوب تو وہ اسے پہلے دن سے ہی تھی، پر آج محبت بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ پورا دن اس کا حسین گزرا۔ شکر تھا دوبارہ اس نے ابرار کی شکل نہیں دیکھی۔ یقیناً ابرار کو زاویار نے نکال دیا ہوگا۔ رات وہ زاویار کی منتظر تھی، پر زاویار کی طرف سے ایسے میسج ملا تھا کہ وہ آج رات گھر نہیں آئے گا، ضروری کام سے شہر کے باہر جا رہا ہے۔ یہ سن اس کا دل اداس ہوا تھا، پر خود کو سمجھا بجھا کر محمل میں گم کرنے کی ناکام کوشش کی، پر وہ کیا کرتی، مجبور تھی۔ دل کے ہاتھوں جو مستقل زاویار خانزادہ کو سوچ رہا تھا، ساتھ ہر لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے زاویار کو تکلیف دی تھی۔ رات دیر تک زاویار کے متعلق سوچتی وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ آج اس شخص کی اپنی پہلو میں غیر موجودگی نے زرمش کو بری طرح جھنجھلاہٹ سے دوچار کیا تھا۔ بڑی مشکل سے کروٹیں بدل بدل کر نیند آئی تھی، لیکن جب اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو یہ صبح زندگی کی روشن اور خوبصورت ترین صبح لگی۔ ڈھیلی سی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں اپنے پہلو میں بہت نزدیک اس نے اپنے خوابوں کے شہزادے یونانی دیوتا زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ وہ اس کے بے حد نزدیک تھا۔ زرمش کا دل کانوں میں بج اٹھا اور دل اچھل کر حلق میں آیا۔ احتیاط سے دامن بچاتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ ڈر تھا وہ کہیں جاگ نہ جائے۔ آج ڈر خوف نہیں بلکہ بے پناہ شرم اور جھجک تھی جو آڑے آ رہی تھی۔ واش روم کی طرف قدم بڑھائے، لیکن پھر زاویار کی نیند سے جاگ جانے کا سوچ کر الٹے قدم وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ زرمش کے باہر نکلتے ہی زاویار نے اپنی آنکھیں کھولی۔ میری شیرنی بھیگی بلی بنتی جا رہی ہے، علاج کرنا پڑے گا۔ مسکرا کر کمفرٹر پرے کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم میں فریش ہونے گھر سے چلا گیا۔ وہ ڈارک بلو ٹراؤزر اور بلیک سینڈو پہنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈائننگ ہال میں آیا تھا، جہاں وہ سادہ سے سوٹ میں نمک سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے پاس ہی بیٹھی محمل زرمش کی ہاتھ کا بنا سینڈوچ مزے سے لے کر کھا رہی تھی۔ وہ آ کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا۔ ڈیڈی ایک بات پوچھوں؟ محمل نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ زاویار نے ہاف فرائی ایگ پلیٹ میں نکالتے ہوئے انکار بھرا۔ مما آپ سے ناراض ہیں؟ سادہ سوال پر زاویار اور زرمش کی نگاہیں پل بھر کو چار ہوئی تھی۔ نہیں تو آپ کیوں پوچھ رہی ہیں پرنسس؟ چونکہ تو زرمش بھی تھی۔ وہ مما کہہ رہی تھی ڈیڈ کو چھوڑو، ہم اکیلے ناشتہ کریں گے۔ تمہاری ڈیڈی ویسے بھی جن ہے۔ محمل کی بات پر زرمش کو پانی پیتے اچھو لگا تھا۔ محمل نے ہنستے ہونٹوں پر ننھے ہاتھ رکھے جبکہ زاویار نے آئی برو اچکاتے زرمش کو دیکھا۔ زرمش نے زاویار کی جانب دیکھنے سے مکمل گریز کیا۔ صحیح کہتی ہیں آپ کی مما، میں جن ہی ہوں اور بہت جلد آپ کی مما کو کھا جاؤں گا۔ اس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچتے بظاہر سنجیدگی سے کہا تو زرمش پہلو بدل کر بمشکل چور نظروں سے زاویار کو دیکھ لگی کہ بات تو اس نے سنجیدگی سے کہی تھی، مگر اس کی ان شوق پہ باک نگاہوں کی لپک میں اسے ایک عجیب سی طلب اور معنی خیزی تھی جو زرمش کو پہلو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک اور سوال پوچھوں ڈیڈی؟ محمل نے دوبارہ پوچھا۔ نو، ناشتہ کرو پہلے، ورنہ آپ کے سوالات کی وجہ سے آپ کی مما کا ناشتہ حلق سے نہیں اترے گا۔ بظاہر سنجیدگی سے خفیف سا طنز کیا۔ بس ایک اور کوسچن ڈیڈی؟ محمل نے مسکین سی شکل بنائی۔ پوچھو۔ زاویار نے دانتوں تلے لب دبائے۔ یقیناً اب بھی وہ اپنی ماں کے سر پر کوئی بم پھوڑنے والی تھی۔ اب ہاسپٹل جا کر میری سسٹر کب لائیں گے؟ میں جب سے مما آئی ہیں تب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ اتنی بار کہا آپ کو میری سسٹر لا دیں، میں بہت لونلی فیل کرتی ہوں۔ میری سسٹر آئے گی تو میں اس کے ساتھ کھیلوں گی۔ محمل اطمینان سے اپنی فرمائش بیان کی گئی جبکہ زرمش کے لال بھگو چہرے سے زاویار کی نگاہیں ہٹ نہیں رہی تھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سسٹر دے، زاویار نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، مگر سامنے والی کی پتلی ہوئی حالت پر دل کر رہا تھا کہہ لگائے، مگر وہ سنجیدہ رہا اور پھر ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ محمل زرمش کے کمرے میں داخل ہوئی تو محمل کے ساتھ ایک ملازمہ تھی جو بڑا سا باکس ہاتھ میں پکڑے ہوئی تھی۔ کیا بات ہے محمل، یہ سب کیا ہے؟ زرمش نے حیرت سے پوچھا۔ مما ڈیڈی کا فون آیا تھا کہ آپ کو ان کے ساتھ پارٹی میں جانا ہے، اس لیے انہوں نے یہ آپ کا ایڈریس اور چیزیں بھیجی ہیں۔ محمل کے اطمینان سے کہنے پر زرمش نے کوئی بہانہ گھڑنے کو منہ کھول رہی تھا کہ محمل جلدی سے بولی، مما ڈونٹ وری، آپ کی پرنسس نے ڈنر کھا لی ہے زرمش کے بغیر ہی، اور اب میں فوزیہ آپی ملازمت سے سٹوری سن کر سو جاؤں گی، آپ بس جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ یہ کہتے محمل کے معصوم چہرے پر ایک شرارتی سی مسکان تھی۔ ابھی شام ہی تو اس نے گھر کے لینڈ لائن سے اپنی ڈیڈی کو کال کر کہا تھا کہ وہ آج رات زاویار اور زرمش کے ساتھ اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا چاہتی ہے۔ ایک تو زاویار جلدی گھر آ جائے اور دوسرا اس کی مما کو اپنی پسند کا کوئی نیو ڈریس بھیجے۔ اسی لیے زاویار نے شاید آن لائن آرڈر کر کے یہ سارا سامان ڈرائیور کے ہاتھ گھر بھجوا دیا تھا۔ لیکن محمل آپ اکیلی؟ زرمش کو یاد آیا صبح زاویار اور زرمش سے بات کیے بغیر آفس گیا تھا۔
شاید وہ اس کی شرم و حیا کو اب بھی اس کا گریز گردانتا راز تھا۔ زرمیش نے کہنا چاہا مگر محمل نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے شور مچا مچا کر آخر تیار کروا ہی دیا۔ باکس میں سے نیلے رنگ کی ساڑی نکلی تھی جس کی چولی اور بارڈر پر سلور سٹون کا ہلکا پھلکا کام تھا، ساتھ وائٹ گولڈ کی سلور کلر کی ہلکی پھلکی جولری اور بلو سینڈل۔ زرمیش کم از کم زاویار کے ساتھ اس حالت میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ اس کے بڑھتے مچلتے جذبات اور شدت سے اچھی طرح واقف اور خوفزدہ تھی۔ مگر محمل کے شور مچانے پر اب وہ ہلکا پھلکا تیار ہو کر سینڈل پہن رہی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب زاویار آفس سے آ کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ضرور ہوا تھا مگر دروازے پر عریضہ سی پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ محبوس دنیا بلائے سانس تک روکے حسن کی مورت کو دیکھے گیا۔ کندن بدن نیلے رنگ میں چاندنی کی طرح دمک رہا تھا، سنہری بال آبشار کی طرح کمر پر بکھرے ہوئے تھے، کانچ سی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں جن پر گنہری سیاہ پلکیں سایہ فگن تھیں۔ اس ابصرا کو دیکھ جیسے وہ اپنے ہوش اڑا بیٹھا تھا۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے زرمیش نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو بری طرح گڑبڑائی۔ محمل نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ڈیڈی، محمل نے کہا تو زاویار نے بمشکل اس پر نگاہیں ہٹا کر اپنی تمام تر توجہ محمل کی جانب مبذول کی۔ مما ریڈی ہیں محمل، آپ کیوں نہیں ریڈی ہوئی؟ زاویار نے اسے گود میں اٹھایا تو محمل نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زاویار کا چہرہ تھاما۔ آئی ایم سوری ڈیڈی، میں نے آپ دونوں سے جھوٹ بولا، میری کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی نہیں، وہ کہتی زرمیش کی جانب مڑی۔ اور مما، آپ نے کسی پارٹی میں جانا ہے، وہ کہتی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ زاویار نے بھویں اچکائی۔ ڈیڈی، میں چاہتی ہوں آپ اور مما ڈنر پر جائیں اور پیچ اپ کر لیں۔ میں جانتی ہوں آپ دونوں ناراض ہیں، پیچ اپ کریں گے تو ہاسپٹل جا کر میری سسٹر لے کر آئیں گے نا، وہ معصومیت سے اپنے پلان بتا رہی تھی۔ زرمیش نے اس کی بات پر پہلو بدلا کیونکہ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ جھوٹ بولنا اچھی بات تو نہیں پرنسس، زاویار نے اس کے گال پر پیار کرتے تنبیہ کی۔ توجہ کا مرکز اب بھی وہی رگیں جہاں تھی جو اسے دامن بچانے کو سو جتن کیا کرتی تھی۔ ڈیڈی، آپ لوگ جائیں گے نا ڈنر پر؟ محمل نے بڑی آس سے پوچھا تھا، ڈر تھا کہیں بنا بنایا پلان فیل نہ ہو جائے۔ نو پرنسس، زاویار نے اطمینان سے کہا۔ ملک کب تک آئے گا؟ زین اور ضیاء کیفے پر بیٹھے تھے۔ ایان کو لاکھ کال کے باوجود اس کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا اور ان کا ارادہ یہ تھا وہ تینوں مل کر ایان کے متعلق کچھ ضروری ڈسکس کرتے، اس کی ہر پرابلم کا حل ڈھونڈیں گے۔ نہیں، ملک فی الحال نہیں آئے گا، زیاء نے بہرے کو آجائے کا آرڈر دیتے سگریٹ سلگائی۔ کیوں نہیں آئے گا؟ زین کو نہ جانے کیوں تجسس ہوا۔ تمہیں نہیں پتہ؟ ضیاء کا انداز سزائیت تھا۔ زین نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ اس نے مجھے بتایا تھوڑی ہے، چڑھتے ہوئے کہا۔ یوں بھی آج کل وہ ملک سے خواہ مخواہ چڑھ رہا تھا۔ تمہارے ہی گھر گیا ہے، تمہیں ہی معلوم نہیں؟ اسٹرینج۔ ویٹر نے چائے کے کپ ٹیبل پر رکھے تو ضیاء نے ایک کپ اٹھایا۔ واٹ؟ میرے گھر پر کیوں؟ میں تو یہاں ہوں۔ زین کو یکدم ایک ناپسندیدہ اور سلگتے ہوئے احساس نے گھیرا تھا۔ ملک اس کے گھر کیا کر رہا تھا؟ کام ڈاؤن زین، اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے ہی گھر گیا، اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا بات ہے؟ ضیاء اس کی بے چینی بخوب سمجھ رہا تھا اور اس وقت اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ عجیب پاگل دوست ملے تھے، جو چاہتے تھے وہ نہیں بھی چاہتے تھے۔ ان کا حساب تو وہ ہو گیا تھا کہ اپنے بال خود ہی نوچ رہے تھے یا اپنے پیر پر خود ہی کلاڑی مار رہے تھے۔ نہیں یار، میں ہائپر نہیں ہوں، بٹ اس نے مجھے بتایا نہیں وہ گھر گیا، ورنہ میں اس کے لیے ویٹ کر لیتا۔ وہ مشکل چائے کا ایک سپ حلق میں اتارتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ وہاں گیا کیوں ہے؟ زین نے پہلو بدلتے پھر پوچھا۔ شاید کسی کام سے، تمہاری موم نے بلایا تھا۔ ضیاء نے کندھے اٹھائے تو زین کے اعصاب چند لمحوں کے لیے ڈھیلے پڑ گئے، لیکن اس کے بعد ضیاء کی اگلی بات زین کو جیسے سر تک پیر سلگا گیا۔ اسے لگا اس کی رگوں میں لاوا بہہ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے بظاہر وہ تمہاری موم کے بلانے پر گیا ہے، پر اس کا انٹرسٹ زہر میں ہے۔ سچ اے بیوٹیفل اینڈ گارجیس گرل، معصوم بھی ہے۔ آئی تھنک ملک فیلنگ سمتھنگ اسپیشل فار ہر۔ ضیاء نے بہت اطمینان سے زین کا اطمینان غارت کر دیا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں۔ بے انتہا غصے سے دانت پیستے گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ بغیر ضیاء کی کوئی بات سنے وہاں سے نکل گیا۔ ضیاء نے گہری سانس بھرتے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ سارے کے سارے دوست ہی الو کے پٹھے ملے تھے۔ پھر مسکرا کر اس نے فون باہر نکالا اور نورین کی تصویر دیکھ لگا۔ اس دن کے بعد سے نورین اور وہ دوبارہ قریب نہیں آئے تھے۔ 3 دن پہلے نورین پیپرز کی تیاری کے لیے بغیر اس کی اجازت کے اپنے مائکے چلی گئی تھی، اور انتہائی تو یہ تھی کہ اس نے ضیاء سے فون پر رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ناراض تھا، بے شک وہ ہم عمر تھے۔ ضیاء نے اسے اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا، پر وہ بھی تو عزت ڈیزرو کرتا تھا جو نورین کی طرف سے دی جانا ضروری تھی، اور اب ان کے درمیان اتنا کچھ آگے بڑھ جانے کے بعد اسے اس کا یہ بالکل گریز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے ضیاء نے خود کو اس کے سر پر مسلط کرنے کے بجائے اسے اسپیس دینے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ وہ مشتعل سا غصے سے ڈرائیو کرتا گھر پہنچا۔ اس وقت رات کے 7 بج رہے تھے۔ ملک اس کے گھر پر کیا کر رہا تھا وہ بھی اسے بتائے بغیر لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کے ماں باپ اکیلے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے کان میں محض اپنے باپ کا یہ جملہ پڑا، ملک شریف لڑکا ہے، نہ جانے کیوں پہلی بار اپنی دوست کی تعریفوں سے اتنی بری طرح سے چبھی تھی۔ لیکن ملک کو یہاں موجود نہ پا کر اطمینان ہوا تھا۔ خیریت؟ ضیاء ابھی کچھ دیر پہلے گئے تھے، آج جلدی واپسی ہو گئی؟
لیا صاحب نے نرمی سے پوچھا تو وہ مسکراتا ہوا معین کے پاس بیٹھ گیا۔ بس ایسے ہی سوچا کہ اس وقت فیملی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ویسے آج آپ لوگوں کی پٹاخہ چھوٹی فتنہ دل میں کا نظر نہیں آ رہا؟ صوفی سے پوچھ لگاتے لاپرواہی سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر الیاس صاحب اور مسز الیاس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ ملک کے ساتھ باہر گئی ہے، انہوں نے جتنے سکون سے بولا تھا اتنا ہی زیادہ ذہن کو دھچکا لگا۔ چہرے سے اطمینان سکون پل میں غائب ہوا۔ اس وقت اتنی رات کو آپ نے اسے ملک کے ساتھ بھیجا، کیوں اور کس لیے؟ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہوا تھا۔ الیاس صاحب کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب سمجھوں تمہاری اس بات کا؟ مکمل ذہن کی طرف مڑتے انہوں نے کڑک لہجے میں پوچھا۔ مطلب صاحب ڈیڈی، میں آپ سے صاف صاف الفاظ میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے اتنی رات کو اسے ملک کے ساتھ اکیلے کیوں بھیجا؟ وہ بھی انہیں کے انداز میں سلجھ کر بولا۔ اس کی کورس کی بکس لینے، اس کا ایڈمیشن کروایا تو ضرور کی کتابیں اور سامان لینے بھیجا۔ اس کا جواب سن ذہن کا دل کیا اپنا سر دیوار پر مار لے۔ تو آخر ملک کے ساتھ کیوں بھیجا؟ کسی ڈرائیور کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا؟ ذہن کے ماتھے کے بال گہرے ہوئے، پر مقابل اس کا باپ تھا۔ ڈرائیور کو کیا معلوم کیا سامان ضروری ہوتا ہے؟ ویسے بھی وہ ملک کے ساتھ ایزی اور کمفرٹیبل رہتی ہے، تو اس میں اتنا ایشو کریٹ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اب کے بعد ذہن کی ماں نے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ ذہن کا اپنے باپ کے ساتھ اس کا یہ لہجہ انہیں ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ تو میں مر تو نہیں گیا تھا؟ مجھے بول دیتی یار۔ ایک انجان لڑکے کے ساتھ اسے باہر بھیج دیا۔ وہ اس بار سخت یا زیادہ جڑ پٹایا۔ وہ دونوں چوں کر اس کا بے وجہ کا غصہ دیکھ لگے۔ تم نے خود منع کیا تھا ذہن کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اور رہی بات ملک کی تو وہ انجان نہیں ہے، تمہارے اسکول کے زمانے کا دوست ہے۔ الیاس صاحب نے اس کی طبیعت صاف کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، وہ میرا دوست ہے، صرف اور صرف میرا کنسرن ہے، تو پھر اس کے ساتھ سحر کو کیوں بھیجا؟ وہ اب بھی بھڑکتا ہوا اپنی بات پر قائم تھا، جبکہ زیادہ غصہ تو اس بات پر تھا کہ وہ گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں 10 بار ملک کو کال کر چکا تھا، پر ملک نے ایک کال بھی ریسیو نہیں کی تھی۔ میری مرضی، میں نے بھیجا۔ میں چاہتا ہوں ملک اور وہ قریب ہوں، ملک کے ساتھ کمفرٹیبل ہو، اور ملک بھی اسے اچھے سے جان لے تاکہ میں بعد میں آسانی سے فیصلہ کر سکوں۔ الیاس صاحب کے نیک ارادے ذہن کے قدموں تلے سے زمین کھینچ چکے تھے۔ آپ اس لڑکی کو اس وقت غیر مردوں کے ساتھ ایزی کروا رہے ہیں جو آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہے۔ فار گاڈ سیک ڈیڈ، کیا اس بات کا کوئی سینس بنتا ہے ڈیڈ؟ لائک سیریسلی، ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ ذہن کے اندر عاطف شاں پھوٹنے لگا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ کا اطمینان قابل دید تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ نکاح صرف نام کا۔ میرا بیٹا اس سادہ اور بے زر لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول نہیں کرتا۔ میرے بیٹے کے دیے گئے وقت کے پورا ہونے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، اور معصوم بچی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور مجھے اس کے لیے ملک پسند ہے، کیونکہ میں نے ملک کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت، احترام اور لائلٹی دیکھی ہے۔ اور جب تمہیں سیلس میں دلچسپی نہیں تو مہربانی کر کے بکے اپنا اتنا سر درد مت کرو۔ وہ ذہن کو لاجواب کر گئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پایا تھا، لیکن ان کے ارادے ذہن کے وجود کو آگ میں جھونک گئے تھے۔ وہ پسند کرتا تھا یا نہیں، ساتھ رکھتا یا طلاق دیتا، جو بھی ہوتا، پر اس وقت وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ بغیرت نہیں تھا جو اپنی بیوی کو یوں دوسرے لڑکوں کے ساتھ گھومنے دیتا۔ دل تو کیا ہر چیز کو آگ لگاتے، پر خود پر ضبط کیے لال ببو کا چہرہ لیے وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کو بار بار گھڑی دیکھتے، پہلو بدلنا اور چہرے کا رنگ تبدیل ہونا۔ اس کے ماں باپ بغور دیکھ رہے تھے، پر پرلطف ہوتے۔ اپنے ملازمہ کو کافی کا آرڈر دیا تھا۔ نعمان علی کے محلے سے آنے کے بعد وہ اپنی مینشن چلایا تھا۔ اس دوران اس کے لاکھ جڑ پٹانے کے بعد ضیاء سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا تھا، کیونکہ ضیاء کو یہ باران دلشیر کا آرڈر تھا۔ باران کی بری طرح نظر ایان پر تھی۔ وہ چاہتا تھا ایان دوبارہ کوئی بھی سکون آور نقصان دہ میڈیسن استعمال نہ کرے۔ اسے اگلی پوری رات ایان دلشیر نے جاگتے اور تڑپتے گزاری تھی، اور اس کے لاکھ چاہنے کے باوجود اسے کوئی سکون آور میڈیسن بھی نہیں مل پائی تھی۔ تو وہ اگلے ہی دن باران دلشیر کو فون کھڑکا چکا تھا کہ وہ آئے اور اس کی بات سنے۔ ضیاء اسے زبردستی یونیورسٹی لے کر گیا، مگر وہاں سے بھی وہ یوں بھاگ آیا جیسے یونیورسٹی اسے کاٹ کھائے گی۔ گھر واپس آیا تو پتہ چلا باران دلشیر مینشن میں موجود تھے۔ ریحمان اور نعمان علی کہاں ہیں؟ وہ سیدھا باران کی موجودگی محسوس کرتا جھٹکے سے اسٹڈی کا دروازہ کھولتے باران کے سامنے خستہ حال کھڑا تھا۔ کیا مجھے اب ملازمین کی خیر خبر رکھنے کی ضرورت ہے ایان دلشیر؟ کہ یہاں سے اٹھائیں گے اور مجھ سے ملازمین کی خبر گیری کریں گے؟ وہ تیر سا دانسا باران اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ کیسے اس نے اس کو اسپیشل محسوس کروا کر نوکر کی نوکری کی گردان کر کے اس لڑکی کی عزت نفس پر وار کیا۔ اب بات کو گھما نہیں سکتے، مجھے جواب چاہیے۔ رحم، نعمان علی کہاں ہے؟ ٹیبل پر ہاتھ مارتے وہ گھرایا۔ باران نے ناگواری سے اس کا یہ انداز دیکھا، پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ایان کے مقابلے آیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا ایان، وہ چاہے تو اسے حاصل کر لو، اور اب اگر یہ سارا قصہ تم نے ختم کر ہی دیا تو کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو؟ بھول جاؤ اسے، باران نے سر تو بے تاثر لہجے میں کہتے مقابل کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کی تھے۔ میں اسے بھول جاؤں گا تو یہ بھول ہی ہے، آپ کی بھی اور اس کی بھی۔ اسے کیا لگتا ہے وہ مجھے مہرو کی طرح یوں چھوڑ کر جائے گی تو میں اسے جانے دوں گا؟ میں اب 8 یا 10 سال کا بچہ نہیں ہوں، اور نہ وہ مہرو ہے۔ میں اسے ادھیڑ کر رکھ دوں گا یا اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ باران دلشیر نے ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی کہ مہرو نام کے زخم کا ناسور ان کی زندگیوں سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور یہی اس کے بھائی کی بربادی کی وجہ بھی تھی۔
ایان آخر تم چاہتے کیا ہو؟ بہرحال دلشیر نے سرد انداز میں جھنجلا کر پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ میں فی الحال اس سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے کچھ سوالات کے جواب چاہیے مجھے اس سے۔ ایان کی آنکھیں یہ کہتے بے تاثر تھی، مگر لو دیتا لہجہ اس کے اندر کے سلگتے بھانوٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ بھول جاؤ اسے اور مجھے بتاؤ تم اینٹی ڈپریشن پلز کب سے لے رہے ہو اور کس نے تمہیں وہ میڈیسن مہیا کیا؟ سین کے کاف موڑتے بہران نے سادہ لہجے میں دریافت کی۔ میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے، ایان نے دانت پیسے تھے۔ پھر میں بھی تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ بہران کا اطمینان قابل دید تھا۔ اوکے فائن، آپ سمجھتی ہیں اس طرح آپ اسے مجھ سے بچا لیں گے تو آپ غلط ہیں۔ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر اسے میرے قہر اور غضب سے دنیا کوئی طاقت بھی نہیں بچا پائے گی، آپ بھی نہیں۔ نفرت سے کہتا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ بہران نے کچھ پل خالی جگہ گھورا، پھر سار جھٹکتے اپنا کوٹ اٹھاتے خود بھی باہر نکل گیا۔ یہاں رہ کر وہ ایان کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ ایان کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے ایلف کی ضرورت تھی۔ وہ سارے راستے ڈرائیونگ میں یہی سوچتا رہا، وہ ایلف کو کس طرح راضی کرے۔ سفر طویل تھا پر بہران کو بہت مختصر لگا۔ اپنے مینشن کے اندر داخل ہوئے، صاف ستھری روش پر گاڑی کے پہیے چرچرائے۔ دلشیر مینشن کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر نارا پر پڑی، جو ٹیلی فون ہاتھ میں پکڑے مسکرا کر فون پر بات کر رہی تھی۔ بہران کو دیکھتے ہی اس نے فوراً فون کاٹ دیا۔ بہران نے اسے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، بس بہت باریک بینی سے اس کا گھبرانا دیکھا تھا۔ اب ساری رات کہاں تھے؟ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے نارا سوال کرتی اس کے مقابلے آئی۔ کام سے باہر گیا تھا۔ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ بہران کے سوال پر اس کا چہرہ پل بھر کو تاریک پڑا۔ بہران ساتھ نظروں سے دیکھ رہا تھا جب اچانک نارا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آئی۔ بہران کو بیڈ پر بٹھاتے خود بہران کے پاس گھٹنوں پل بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ بہران کے گود میں رکھے۔ بہران خاموش تھا پر نارا کشمکش میں تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں بہران، لیکن مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ ہم ان پر پلیز غصہ مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ اس کا انداز بلا کا حسین تھا۔ بہران کی ہونٹ گہرا مسکرائے۔ یہ لڑکی معصوم تھی، نہ جانے کن کن طریقوں سے وہ بہران کے آوازوں پر حاوی تھی۔ بہران نے بازو سے تھامتے اسے اونچا کیا اور اسے اپنی تھائی پر بٹھایا۔ بہران کی اس حرکت پر نارا کے گال تپنے لگے اور وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ وہ جو اس کے جواب کی منتظر تھی اپنی بات بھول گئی۔ نہیں کروں گا غصہ میرے ریڈ ریبٹ، بتاؤ کیا بات ہے؟ بہران کے پوچھنے پر نارا کچھ پل بہران کے شرٹ کے بٹن سے کھیلتی رہی، پھر گہری سانس لی۔ میں زریمان سے بات کر رہی تھی۔ نارا کی صاف گوئی سے وہ متاثر ہوا تھا، لیکن زریمان کا نام سن کر ماتھے پر بال پڑے تھے۔ آپ نے کہا تھا آپ غصہ نہیں کریں گے؟ بالکل بھی، نارا کا کہنا تھا اور بڑے نامحسوس سے انداز میں نارا نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے ماتھے پر پڑے بال کھولنے چاہے تھے کہ بہران نے سیدھا ہاتھ منہ پر پھیرا، پھر اس بات میں سر لایا اور اس کی اس بچکانہ حرکت پر دل میں مسکرایا۔ ان کی آپ سے لڑائی ہوئی تھی؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں کبھی واپس اس چھوٹے پر نہیں جانا چاہتی، لیکن میں زریمان سے رشتہ ختم نہیں کر سکتی۔ وہ خالہ کی بیٹی ہے اور اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، اور آپ کے پاس بھی تو مجھے اس نے بھیجا تھا نا۔ وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی، لیکن بہران کی طرف سے کوئی جواب نہ پاتے نظر اٹھائی تو اسے بہران کی آنکھیں خالی اور چہرے کے تاثرات سار لگ گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ 2 کروڑ کی عوض کمزور اور بزدل نارا کا سودا کیا تھا اس بے غیرت عورت نے، لیکن میرے لیے آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں زریمان سے بات نہیں کروں گی، نہ کبھی ملنے کا کہوں گی، لیکن اگر آپ بات کرنے کی اجازت دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اچانک بہران کا ہاتھ تھام کر وہ مان سے بولی۔ بہران نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا تو فوراً مسکراہٹ ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح ضد نہیں کر رہی تھی اور درمی نہیں دکھا رہی تھی، بلکہ اس نے سب سے اوپر بہران کو رکھا تھا، سب سے زیادہ فوقیت بہران کو دی تھی، اور جب اتنا مان بہران کو دیا تھا، تھوڑا مان بہران سے طلب کر رہی تھی، تو بھلا وہ کیسے اس کا مان توڑ سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، تم بہران زریمان سے بات کر لینا، لیکن زریمان پر قطعاً یہ ظاہر مت کرنا کہ یہ میری اجازت سے ہو رہا ہے، ورنہ اس کے لیے یہاں آنے کے راستے ہموار ہوں گے اور میں یہ نہیں چاہتا۔ بہران کے بات اس قدر قابل خوشی تھی کہ ساری خوش شرم و حیا بھولے وہ خوشی سے اس کے سینے میں سما گیا۔ آپ بہت اچھے ہیں انجل باری، پکا وعدہ؟ میں نہیں بتاؤں گی زریمان کو کچھ بھی، نہ ملوں گی، صرف بات کروں گی۔ بہران کے گال کو زور سے ہاتھوں میں کھینچتے وہ بچوں کی طرح بولی۔ اچھا جاؤ، میرے لیے اچھی سی بلیک کافی لے کر آؤ۔ اسے ابھی ایلف سے ملنا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کی ان معصوم حرکتوں پر بہہ کر اسے خود میں الجھا کر ابھی پاگل کر دے، اس لیے فوراً اسے وہاں سے باہر بھیجا تھا۔ بہران کے کہنے پر وہ فوراً باہر کی جانب بھاگ گئی۔ بہران اپنی بڑی شیپ سے لاتی نارا کا لہراتا آنچل دیکھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ بھلا کیسے انجان رہ سکتا تھا اپنے ریبٹ سے؟ کل جب وہ فون پر بات کر رہی تھی، اس کے بعد ہی بہران نے پوری ریکارڈنگ سنی تھی۔ وہ نارا اور زریمان کی گفتگو بخوبی سن رہا تھا، جس سن کر اسے دل کیا وہ زریمان کو زندہ زمین میں دفن کر دے، اور جو کہانی اس نے اس حویار سے معلوم ہوئی تھی اس کی مکمل تحقیق بھی بہران دلشیر پہلے ہی کر چکا تھا، پر اسے نارا کو کسی چیز سے آگاہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ معصوم سی پریویش اس کے وجود میں ہی اتنا الجھ جائے کہ اس کے بعد اس کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ پر زریمان کو سکون نہیں تھا، وہ شاید خود اپنی دردناک موت چاہتی تھی۔ کل جب نارا نے اسے جھوٹ کہا، اسے پہلی بار نارا پر غصہ آیا تھا، پر وہ نظر انداز کر گیا تھا، اور آج نارا کا حسین انداز اس کے دل کے ہر کونے کو کسی گلاب کی طرح کھلا گیا تھا۔ اب اس کا کام آسان تھا۔ وہ زریمان کو زریمان کی چال میں الجھا کر عنقریب ایسی مات دینے والا تھا کہ زریمان کو سانس لینے کی بھی مہلت نہ ملتی۔
انارہ کچن میں جانے کے بعد وہ ایلف کے کمرے میں گیا. ایسے اس دروازہ کھولا تو ایلف کو کھڑکی کے پاس کھڑا پایا. آ جائیں اندر. ایلف کی ٹھہری ہوئی آواز پر لب بھیجتا وہ قدم قدم چلتا ایلف کے برابر کھڑا ہوا. میں نے کئی شامیں ایسی ہی انتظار میں گزاری تھی. بے آسرا اور لاوارث. وہ طنز نہیں کر رہی تھی، صرف بتا رہی تھی میں تم سے ملنے آتا تھا پر تم ملتی نہیں تھی. بارہا نے وضاحت دینی چاہیے پر وہ جانتا تھا اس کی دلیل کھوکھلی ہے. پھر آپ نے یہ قصور بھی مجھ پر ڈالتے. فاتحہ کی مٹی بھی ڈال دی. وہ قرب سے ہنسی. ایلف میں کبھی تم سے بے خبر. بارہا بول رہا تھا جب وہ درمیان بولی. خدا کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دولت محبت اور رشتوں کی کمی نہیں پوری کر سکتی. میرا بینک میں کروڑوں جمع کروائے پر مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی. آپ کی ضرورت تھی. سر پر ہاتھ مارتی وہ بیڈ پر جا بیٹھی. بارہا مجرم کی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا. ایلف میں ایسا کیا کروں کہ تم اور ریحان مجھے معاف کر دو. میں تھک گیا ہوں دنیا سے، خود سے اور تم لوگوں سے لڑ کر. میری سانسیں مجھ پر تنگ ہو رہی ہیں. یا تو تم لوگ مجھے سزا دے دو یا معاف کر دو. سب برداشت کر سکتا ہوں یار پر تم لوگوں کی نفرت نہیں. وہ بے بسی سے کہتے ایلف کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. اس کی گود میں ہاتھ در عقیدت سے تھام لیا. ایلف نم نظروں سے اسے دیکھی. وہ جھکے کندھوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا. معاف کر دیا آپ کو. ایلف نے مسکراتے فراخ دلی سے کہا. بے شک وہ ساتھ نہیں تھا پر پھر بھی عالم میں اس کے ساتھ ہی تھا. آرزق آپ نے میری زندگی میں کیوں آنے دیا؟ ایلف کے اچانک سوال پر بارہا بری طرح چونکا. ایسے مت دیکھیں. میرے ارد گرد ہر فرد بارہا دلشیر کا گارڈ تھا. میں جانتی ہوں. ایسے میں کون؟ کیسے ممکن ہے کہ آرزق خانزادہ سے آپ ناواقف ہوں؟ ایلف کے سوال پر وہ دھیمے سے مسکرایا. تم اتنی چھوٹی اور ناسمجھ نہیں رہی جتنا میں تمہیں سمجھ رہا تھا. جواباً ایلف نے بارہا کو دیکھا. دوری خالی ایلف نے تو نہیں جھیلی تھی. اپنے بھائی کے حق کے لیے دنیا سے لڑتا بہن بھائی کو بچاتا تنہائی کا شکار وہ بھی رہا تھا. یہ بات نظر انداز کیے جانے کے قابل ہرگز نہیں تھی کہ اگر بارہا دلشیر نہ ہوتا تو آج شاید وہ سڑک پر بھکاری ہوتے. اللہ نے ان دونوں کو بارہا دلشیر کی صورت میں بہت مضبوط سہارا دیا تھا. میں سمجھی تھی آرزق آپ کا کوئی گارڈ ہے. میں پہلے ڈری تھی پھر یہ سچ سوچ کر اطمینان ہو گیا کہ جو بھی ہوا آپ کے علم میں آپ کی مرضی سے ہوگا. پھر مجھے اس سے بھی محبت ہوگی. اب سب کچھ صحیح ہو رہا تھا. پھر آپ نے آرزق کی حقیقت مجھ پر اشکار کی. نہ وہ ای میل کرنے والے آپ ہی تھے نا؟ ایلف نے اپنی ہتھیلی رگڑتے پوچھا. بارہا نے محض اسبات میں سر ہلایا. ہم نے سب جانے کے باوجود اسے میرے نزدیک کیوں آنے دیا؟ آپ اسے روک سکتے تھے. وہ آپ کا دشمن تھا. اس سوال نے مجھے بہت تڑپایا. دور ہونے کے باوجود مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں محفوظ ہوں. پھر آپ نے وہ یقین توڑ دیا. میری زندگی میں اس کو آنے دیا جان بوجھ کر. کیوں؟ وہ خود عزیزی سے کہہ رہی تھی. بارہا دلشیر نے نوٹ کیا. نامحسوس طریقے سے ایلف نے اپنے پیٹ کو چھوا تھا. ہاں، وہ آرزق خانزادہ کا بچہ اپنے پیٹ میں لی ہوئی تھی. اس کی کوکھ میں جس کی نسل تھی. اس شخص کی بے رخی ایلف کے لیے باعث اذیت اور جان لیوا تھی. مان نہیں توڑا. سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہوا. مجھے تمہارے لیے کسی ایسے لڑکے کی تلاش تھی جو تمہیں مجھ سے بھی زیادہ محفوظ رکھے. جنون کی حد تک تمہیں جائے. پھر میری نظر ایک لڑکے پر آن ٹھہری جو تمہارے لیے بہت پوسیسو اور جنونی ہوگا. مجھے تمہارے لیے ایسا لڑکا چاہیے تھا جو تمہاری حفاظت کر سکے، تم سے محبت کرے، اور یہ دونوں خاصیت آرزق خانزادہ میں تھیں. بارہا نے نرمی سے کہتے ایلف کے گرد بازو پھیلاتے اس کے سارے کو چوما تو ایلف اذیت سے ہنسی. وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. میں اس کے لیے صرف ایک مہرا تھی. وہ شکایت کاری تھی. محبت نہیں، بہت زیادہ محبت کرتا ہے. بارہا نے بازو پر زور دیتے گرم جوشی سے کہا. نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں کرتا. بارہا کے سینے پر سر رکھتے وہ سسک پڑی تھی. بارہا نے لب بھینچے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی. اس کی چھوٹی سی گڑیا بہت تکلیف میں تھی. بہت محبت کرتا ہے، بہت چاہتا ہے تمہیں. کیا میری بات پر یقین نہیں؟ بارہا نے ایلف کا چہرہ بلند کرتے پوچھا. اس نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا. ایلف کے لہجے میں اذیت تھی. یہاں وہ غلطی پر تھا. اسے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا اور اس کی سزا اسے مل رہی ہے اور ملے گی. لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھو تو وہ اتنا قصوروار نہیں ہوگا کیونکہ تم اس کے سامنے جس شخص کا کردار بیان کر رہی تھی وہ اس کا باپ تھا اور تم اس کے باپ کے قاتل کی بہن. بارہا کے کہنے پر ایلف نے نظریں جھکا لیں. وہ مجھے چھوڑ دے گا. یہ سب سے قربناک بات تھی اس کے لیے. کس نے کہا تم سے یہ؟ وہ تمہیں نہ پہلے طلاق دینے والا تھا نہ اب دے گا. وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. اس کے چچا نے جھوٹ کہا تھا تم سے. بارہا کی بات پہ وہ پھیلی آنکھوں سے بارہا کو دیکھ لگی. پھر مجھے کیوں چھوڑا؟ بارہا کی باتیں سن کر اس کے دل میں اطمینان سا اترا. اس نے چھوڑا نہیں. میں تمہیں اس کو بغیر بتائے یہاں لایا تھا تاکہ اسے سزا مل سکے اور اس کے بعد وہ مجنوں بنا شہر کی گلیوں کی حق جانتا پھر ہے. اور ابھی تو اور سزا دینی ہے اسے. بارہا دلشیر نے ایک آنکھ دباتے شرارت سے کہا. کیا سزا دیں گے؟ ایلف نے مسکراہٹ دباتے پوچھا. اچھا تھا آرزق خانزادہ کو سزا ملتی. اس نے اسے کم نہیں رلایا تھا.
خلا کا نوٹس۔ باران کے 2 حرف ایلف کی مسکراہٹ چھین گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے باران کو دیکھیں، پریشان ماں تو خلا ہو نہیں رہی، صرف ایک نوٹس بھیجا ہے اس کو تڑپانے کے لیے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس نے باران دلشیر کی بہن کو رلایا اور ستایا۔ اور تم بھی کان کھول کر سنو، آسانی سے نہیں ماننا۔ آخر میں باران نے تنبیہ کی۔ ایلف نے مسکراتے اسپات میں سر لایا اور باران کے گرد بازو باندھتے محبت سے بھیجا۔ باران نے اطمینان سے آنکھیں موندے ایلف کا سر تپکا۔ وہ کتنا ڈپریشن میں تھا یہ سوچ کر کیسے ایلف کو راضی کرے گا، پر ایلف نے یہ بات ثابت کی تھی کہ بہنیں بہت نرم دل کی مالک اور محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ وہ بے مقصد گھنٹہ بار ان کے ساتھ بیٹھا رہا، جب باہر سے ایک چہکتی ہوئی آواز پر مٹھی زور سے کھینچی۔ آہا، آپ بہت فنی ہیں یار، یہ سحر کی آواز تھی۔ لہجہ خاصا بے تکلف تھا، ابھی اپنے اندر اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں داخل، اس کے پیچھے ملک 2-3 بیگز پکڑے ہوئے تھا۔ ملک کے چہرے کی مسکراہٹ ذہن کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ ماما اتنا سارا مزہ آیا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ عابدہ بیگم گلے میں بائیں ڈالتے وہ لاڈ سے بولی تو عابدہ بیگم نے اس کا ماتھا چوم لیا، جبکہ ملک وہیں الیاس صاحب کے برابر میں بیٹھ گیا۔ تم جلدی آ گئے ذہن، میں یہاں سے واپس ہوا تم لوگوں کو ہی جوائن کرنے والا تھا، ملک نے عام سے لہجے میں کہا، پر ذہن سرے سے نظر انداز کر گیا۔ اونٹے پر مٹھی جمائے اس کی مستقل سرخ ہوتی نظریں سیر پر جمی تھی۔ گہرے گلابی رنگ کے فراک کیپری میں دوپٹے کا مفلر بنا کر گلے میں لپیٹے وہ اپنے نوخیز حسن سے بے پرواہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کی لمبائی پہلے سے کچھ چھوٹی تھی، شاید عابدہ بیگم نے کٹوائے تھے۔ ہائی پونی ٹیل اور چہرے پر جھولتے چند بال، اس کے گلابی مومی گال اور بار بار چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کرتی اس کی مخروطی انگلیاں۔ ذہن کی اگلی نظر اس کے سراپے میں الجھی تھی، جو ڈھیلی فراق میں بالکل نمایاں نہیں تھا۔ یہ دیکھ اس کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے ہوئے تھے۔ وہ پہلی بار سحر کو کسی بچی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے نظریے سے دیکھ رہا تھا، اور اسے احساس ہوا کہ کوئی بھی ماں جس معصوم حسینہ پر پل میں فدا ہو سکتا ہے تو اس میں ملک کا کیا قصور۔ میں کھانا لگاتی ہوں، کھانا کھا کر جانا ملک، عابدہ بیگم گرم جوشی سے بولی۔ نہیں آنٹی، میں نے اور سحر نے باہر کھانا کھا لیا، سحر کو نرم نظروں سے دیکھتے اس نے مسکرا کر کہا۔ تو ذہن کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ تو میں تو دوبارہ کھاؤں گی۔ سحر نے فوراً اپنا نیا بیگ کھول کر اندر سے کتابیں نکالتے کہا تو ملک ہنسنے لگا۔ چھوٹے پیکٹ تمہارا پیٹ ہے یا کنواں؟ خیر تم کھاؤ، میں مزید نہیں کھا سکتا، ملک نے ہاتھ اٹھاتے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ الیاس صاحب اور عابدہ بیگم اس کی بات پر مسکرائے۔ کل آئیں گے نا آپ؟ سحر کا بے قراری سے پوچھنا ذہن کو اشتعال دلا رہا تھا۔ بمشکل خود پر ضبط کرتے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس سے پہلے ملک کو جواب دیتا ذہن اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کل یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی ملک، زبردستی مسکراتے ایک طرح سے اس نے جانے کا اشارہ دیا تھا۔ ملک ذہن سے ہاتھ ملاتا وہاں سے نکل گیا۔ ذہن واپس اپنی جگہ پر بیٹھتا سحر کو دیکھ لگا، جو خوشی سے اپنی ایک ایک کتاب نکال کر دیکھ رہی تھی۔ موم پلیز کھانا لگا دیں۔ خود کو حتی الامکان نارمل رکھتے ذہن نے عاجزی سے کہا تو عابدہ بیگم آسمان میں سر لاتی وہاں سے چلی گئی۔ ذہن نے واپس سحر کو دیکھا، یہ بات اسے بہت زیادہ چبھی تھی کہ اتنے وقت میں سحر اس سے یوں لا تعلق تھی جیسے ذہن کو جانتی ہی نہ ہو، جبکہ سب سے گہرا تعلق اس کا ذہن سے ہی تھا کہ یہ لڑکی واقعی اس سے روڈ اتنی کم ذہن تھی کہ اس میں بالکل شعور نہیں تھا۔ ذہن اگر زبانی کلامی اس سے روڈ ہو رہا تھا تو کیا اسے یہ نہیں پتا تھا وہ اس کا شوہر ہے کہ اسے عام بیوی کی طرح اپنے لیے ذہن کا دل نرم کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اچانک الیاس صاحب کا فون رنگ ہوا تو وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا خریدا ہے مجھے دکھاؤ۔ دل تو کہہ رہا تھا ایک زور دار قسم کا جھانپڑ اس لڑکی کو لگائے کہ ساری عقل ٹھکانے آ جائے، پر اس وقت نرمی برتنا بہتر سمجھا، اس لیے غصے کو دباتے پوچھا، آپ میری شاپنگ دیکھیں گے؟ سحر نے چونکتے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ذہن کے کہنے کی دیر تھی۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فوراً ذہن کے برابر میں لاپرواہی سے بیٹھی اور بیگ ٹیبل پر اپنے سامنے کیا۔ اس کے اچانک قریب بیٹھنے پر وہ ذہن کے بےحد قریب آ گئی تھی۔ وہ اپنی کتابیں نکالتی ذہن کی گود میں خوشی سے رکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار اسے الگ زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ والی کتنی بھاری ہے نا، میں اسے پڑھوں گی کیسے؟ ایک کتاب ذہن کے آگے کرتی وہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ ذہن نے اس بات میں سر لایا، بالکل اس کی طرح۔ ذہن کے کسرتی بازو کو دباتے وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ آج بہت خوش ہو تم؟ وہ بار بار اس کا چہکنا نوٹ کر رہا تھا، نہ جانے کیوں دل میں کچھ کھٹک رہا تھا، اندر کہیں ایک ناپسندیدگی سی پیدا ہو رہی تھی۔ ہاں بہت زیادہ، آج میں اتنا سارا شہر گھومی ہوں، میں نے بڑے سے ہوٹل میں کھانا بھی کھایا، پھر ہم سمندر کنارے گئے اور پھر ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب ذہن نے غصہ ضبط کرتے سحر کا بازو پکڑا۔ آئندہ تم ملک کے ساتھ باہر نہیں جاؤ گی۔ وہ نرمی کرنا چاہتا تھا پر لہجہ سخت ہو گیا۔ کیوں؟ میرا بازو چھوڑیں۔ ماتھے پر ننھا سا بل ڈالے ذہن کی گرفت سے بازو نکالنے کی کوشش کی، اس لیے ہم نے عابدہ بیگم کچن سے باہر آئیں۔ ذہن سنجیدگی سے ذہن کو پکارا تو ذہن نے نرمی سے سحر کا بازو چھوڑا۔ اس کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ گھر کے باقی نفوس پرسکون کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، علاوہ ذہن کے۔ نظر کبھی بھٹک کر سحر کے حسین چہرے پر جاتی تو کبھی اپنے باپ پر۔ مام آئندہ گھر کے کسی بھی فرد کا کوئی بھی کام ہو ملک کو مت بلائیے گا، جو بھی کام ہو میں خود کر لیا کروں گا۔ آپ لوگوں کے جو بھی ارادے ہیں وہ ایک جگہ، لیکن بار بار ملک کو بلانے سے میرے سرکل میں میری امیج فرق پڑے گا، وہ سمجھیں گے میں نااہل ہوں۔
جو بھی کام ہو جہاں بھی جانا ہو میں کر دوں گا۔ ذہن نے سادہ سے لہجے میں کہا تو آپ 10 بات میں سلانی کی۔ ہاں ویسا بھی کوئی خاص کام نہیں، اگر ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ ویسے بھی ملک تو اب روز آئے گا، وہ اپنی خوشی سیر کو بھی ٹیوشن دینا چاہتا ہے۔ عبدہ بیگم کی بات پر ذہن خاموش تھا۔ اب وہ سب ملک کی طرف سے کنورٹ ہو رہا تھا، پر بے بسی تو یہ تھی وہ ملک کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا جب اس کے ماں باپ پیسہ چاہتے تھے۔ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، منع کر دیں اسے، میں پڑھا دوں گا ٹیوشن، ملک کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہن کہتے ساتھ کھانے کی پلیٹ پر متوجہ ہوا۔ نو ماما، مجھے ان سے نہیں پڑھنا مجھے ملک ابھی سیر بول رہی تھی جب ذہن نے اس ٹیبل پر چمچ پٹکا۔ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ، بڑا ہے تم سے، بھائی بولو اسے، اور تم میرے مقابلے میں بہت زیادہ آرگیو نہیں کر رہی۔ وہ بھڑک گیا تھا۔ سیر غصے سے منہ پھلائے اسے گھورنے لگی، پھر نم آنکھوں سے الیاس صاحب کو دیکھا۔ وہ ویسی ہی تھی، ایسی ہی تھی، دوسروں کے سامنے شیئر ہونے والی۔ ذہن الیاس صاحب نے تنبیہ کی، لیکن ذہن ساتھ محری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پلیز ڈیڈ، اگر اب آپ کی ہر شکایت دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بھی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ بنا کھانا کھائے ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ الیاس اور عابدہ اسے جاتا دیکھ لگے، پھر الیاس صاحب نے کندھے اچکا دیے۔ وہ تینوں کھانے میں مصروف ہو چکے تھے، مگر عابدہ اور الیاس صاحب بیٹے کے بہو تاؤ دیکھ کر اب سکون محسوس کر رہے تھے۔ نو پرنسس، زاویہ نے اطمینان سے کہا تو درمش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ امید نہیں تھی وہ شخص اس کی ذات کی یوں سرعام نفی کر دے گا، جبکہ اس بات پر میں عمل ہونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ پرنسس، میں نہیں چاہتا آپ کی مما کو اس تیاری میں آپ کے ڈیڈی کے علاوہ کوئی اور دیکھے، اس لیے ہم ڈنر تو ساتھ کریں گے، مگر باہر نہیں جائیں گے بلکہ فارم ہاؤس جائیں گے۔ وہاں میں آپ کے لیے سرپرائز ریڈی کروں گا۔ صبح آپ فوزیہ کے ساتھ وہاں آنا تو ہم خوب انجوائے کریں گے اور گھومنے بھی جائیں گے۔ زاویہ کی بات پر درمش پر پہلے تو گھڑوں پانی پڑ گیا، مگر اگلی بات پر دل دہل سا گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ محمل دونوں کو گڈ نائٹ کس دے کر فوزیہ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زاویہ نے پھر ایک گہری نگاہ اس کے ہوش دل ربا نازک سراپے پر ڈالی جو نرم سی ہوتی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ زاویہ نے نوٹ کیا کہ وہ ہلکے سے کپ کپاس ہی رہی ہے، تو زاویہ کو سوچتے زیر لب گہرا مسکرایا۔ میں تیار ہو کر آتا ہوں، ویٹ کرو۔ وہ سنجیدگی سے کہتا، فون پر کھانے کا آرڈر دیتا، اپنے ڈارک بلو ڈنر سوٹ کی وائٹ شرٹ اور پینٹ لیے واش روم میں بند ہو گیا۔ درمش کا دل کیا وہ کہیں غائب ہو جائے۔ یہ کافی دنوں سے اسے تو اطمینان تھا وہ اس کے علاج سے پہلے اس کے قریب نہیں آئے گا۔ نہ جانے وہ اس دن کون سے علاج کی بات کر رہا تھا، پر اب وہ اپنا اوپر وہ مثال بخوبی چڑھتی محسوس کر رہی تھی کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، لیکن آج اس کی بے باک گہری پرشوق نگاہوں سے ہاتھوں کی ہتھیلیوں تک پسینے چھوٹ چکے تھے۔ تنہائی میں اس کے ساتھ فارم ہاؤس پر کیسے وقت گزرے گا بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ فریش سا واش روم سے باہر آیا۔ ایک خوشبو کا ریلا تھا جو کمرے میں رقص کر رہا تھا۔ درمش کی حالت مزید پتلی ہونے لگی، وہ چاہ کر بھی اس شخص سے فرار نہیں کر سکتی تھی جو کہ اس کے تمام حقوق اپنے نام محفوظ کیے بیٹھا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی تھی، چاہ کر بھی اس کی بات کی نفی نہیں کر سکتی تھی۔ شال اوڑھ لو۔ زبیر کی بھاری گمبھیر آواز کمرے میں گونجی تو درمش بری طرح گڑبڑائی، جبکہ اس خونخوار شیرنی کو اس وقت صرف اس کی نگاہوں کی تپش سے ہی بھیگی بلی بنتے دیکھ زبیر کا دل کیا بلند آواز میں ہنس دے۔ درمش نے الماری سے نکال کر شال اوڑھ دی۔ زبیر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما جو برف کے سیل کی طرح سرد پڑ چکا تھا۔ وہ اس کی لمس پر تھرا اٹھی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر پورچ تک آیا اور اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تو درمش خاموش سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ زبیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ زبیر خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر پھر اسے یہ خاموشی چبھنے لگی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، زبیر نے سادہ سے لہجے میں سچے دل سے اس کی تعریف کی۔ درمش چونکی پھر خود میں سمٹ گئی۔ شکریہ، ایک لفظی جواب تھا۔ زبیر نے سرد سانس کھینچی۔ یو نو واٹ، محمل کی کیا ٹینشن ہے، وہ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ زبیر نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا کہ وہ آگے سے کچھ کہے گی، مگر درمش خاموش رہی، جس پر زبیر بری طرح اپنے لب بھینچے۔ میں سوچ رہا تھا اب محمل نے اتنی محنت کی ہے تو اسے اس کی محنت کا کچھ پھل بھی تو ملنا چاہیے۔ زبیر نے اندھیرے میں تیر چلایا، مگر وہ سانس روکے خاموشی سے گاڑی سے باہر اندھیرے میں جانے کی تلاش کرنے لگی تھی۔ زبیر نے اب خاموشی سے گاڑی چلائی تھی، یہ سوچ کر کہ دل عجیب لے پر دھڑک رہا تھا کہ پہلے میں بیٹھی اس کی من پسند عورت اس کے بچے کی ماں بنے گی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی فارم ہاؤس کے پورچ میں رکی، جہاں آدھے چاند کی مدھم چاندنی میں عجیب خوابناک سا ماحول تھا۔ اوائل سردیوں کے دن تھے اور ماحول میں ہلکی سی خنکی تھی۔ فارم ہاؤس کی سفید عمارت ملکہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ درمش گاڑی سے نیچے اتری تو زاویہ گاڑی سے اتر کر اس کی سائڈ آیا۔ درمش کا دل کانوں میں بجنے لگا کہ زاویہ نے اس کے کندھوں سے شال اتار کر گاڑی میں ہی رکھ دی۔ گاڑی کی چابی اور موبائل اپنی پاکٹ میں رکھتا وہ مصروف سا اس کا ہاتھ تھامے فارم ہاؤس کے لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ لاؤنج سے وہ بڑے کچن میں آئے تھے جہاں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا، اور کچن میں ایک ملازمہ موجود تھی جس نے انہیں دیکھ کر سلام کیا تھا، جس کا جواب زاویہ نے ہی دیا تھا۔ درمش کے تو گویا حلق میں پھندا سا لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اور خاموشی اور خوشگوار سے ماحول میں کھانا کھایا۔ زاویہ نے نوٹ کیا وہ بے دلی سے کھانا بس زہر مار کر رہی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی نگاہوں سے کنفیوز ہے، مگر اس کے باوجود زاویہ چاہ کر بھی اس شعلہ جوالا سے اپنی نگاہیں کی صورت ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر کھانا کھا لے، اس لیے زاویہ اس دوران تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیڈ روم چلا گیا۔ دونوں کھانا کھا چکے تھے۔ زاویہ ملازمہ کو کافی قبول کر درمش کا ہاتھ پکڑے
اپنے فارم ہاؤس کے سیکنڈ فلور پر لے آیا، جہاں طویل ترین چھت کے آدھے حصے پر رہائش کے لیے بڑے بڑے کمرے بنے تھے، جبکہ آدھی چھت تقریباً پاکستان اور بیرون ملک کے مختلف پودوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پھولوں کے بیچوں بیچ ایک بڑا جھولا تھا جس پر زاویار اسے لیے بیٹھ گیا۔ چاندنی کی ٹھنڈک آرزو پھیلی، پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ہوا کے ساتھ ملکے کے اندھیرے میں ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ماحول کے اتنے خوابناک ہونے کی وجہ سے اتنی ٹھنڈک میں بھی زرمش کو اپنی حالت خراب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ملازمہ کافی لے کر آئی تو دونوں نے اپنے اپنے کپ تھام لیے۔ سنو، تم جا سکتی ہو، ہم کو ملازموں کے گھر کے اندرونی حصے میں دکھائی نہ دے، بلکہ نواز زاویار کا باڈی گارڈ کو کہو گھر کے باہر سے ہر طرف سے لاک کر دے۔ آج رات ہم یہیں رہیں گے، زاویار نے عدنان سے کہا تو زرمش نے بری طرح پہلو بدلا جبکہ ملازمہ نے اس بات میں سر لایا اور وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ تم ٹھیک ہو؟ زاویار اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ خود کو نارمل رکھنا چاہتا تھا مگر دل و جان میں جو جذبوں کے طوفان اٹھ رہے تھے ان پر بند باندھنا آج ناممکن لگ رہا تھا۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے، محمل اکیلی ہوگی، کہیں خوفزدہ نہ ہو۔ زرمش بمشکل اپنی بات کہہ پائی۔ اس کی فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہے، تم اپنی بات کرو، تم کیوں خوفزدہ ہو؟ مگت ہمیں تمہارے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، زاویار نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کچھ نہ بول پائی، تبھی زاویار نے ہی بات آگے بڑھائی۔ تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں آپ سے کیوں ڈروں گی؟ زرمش نے گہرا سانس لیتے اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کی۔ لیکن میں آج خوفزدہ ضرور ہوں، آپ اپنے آپ سے کہ کہیں خود سے کہ یہ تمام عہد آج توڑ نہ بیٹھوں۔ زاویار کے پراسرار گمبھیر لہجے نے اس کے بہہ کے جذبات کی ترجمانی کی تو زرمش اپنی جگہ پر سن سی ہوگی۔ کیا مطلب آپ کا؟ صاف الفاظ میں سننا چاہتی ہو تو سنو، میں تھک چکا ہوں اور اس چھپن چھپائی کے کھیل سے۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان یہ تمام فاصلے مٹا کر آج اپنا یہ مقدس رشتہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں اس پاکیزہ رشتے کی زنجیروں میں جکڑ لینا چاہتا ہوں کہ آئندہ تم میری ذات سے متعلق دوبارہ کبھی کوئی منفی خیال تمہارے ذہن میں نہ آئے۔ میں آج ہمارے درمیان گزری پچھلی تمام تلخ باتیں بھلا کر ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری بیوی اور صرف میری بیوی ہو تو تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اتنے خوابناک فضول خیز ماحول میں بھی زاویار معراج خانزادہ کی بھاری گمبھیر لہجے میں کی گئی ایسی باتوں سے زرمش کو یوں لگا اس کے جسم سے اس کی جان نکل رہی ہے۔ زرمش کے ہاتھ سے اس کا مگ گر کر زمین بوس ہوا تھا، تبھی زاویار نے بھی اپنا کپ جھولے پر رکھا اور زرمش کا سر پڑتا ہاتھ تھام کر اسے جھولے سے نیچے اتار کر اپنے روبرو کھڑا کرتے اپنی باہوں کے آثار میں لیا۔ زرمش نے اپنے کپ پاتے ہاتھ اس کے کندھوں پر آ کر خود کو سہارا دیتے اپنے ہوش و حواس قائم رکھنے کو اپنی جان لگا دی، مگر آج وہ شخص تو اس کی جان لینے کے در پہ تھا جس نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک محبت بھری مہر ثبت کی۔ پر وہ زرمش اس کے آگے کچھ بول نہیں پائی تھی، نہ اس شخص نے اسے بولنے کی اجازت دی تھی۔ زرمش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی، اس کا لامسار شدت ناقابل برداشت تھا۔ زاویار نے اسے یوں ہی اپنی باہوں میں بھرا اور اسے لیے رہائش گاہ کی جانب اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ زاویار نے دھیمے سے اسے نیچے اتارا مگر اس کا وجود اپنے لمس سے معطر کیے رکھا۔ زرمش کو لگا وہ واقعی جان سے جائے گی۔ جب سینے میں سانس الجھنے لگی اور اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا، تب زرمش نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکا کر اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ زاویار لڑکھڑا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹا تھا، سارا فسون پل میں ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کو لگا غم و غصے کی شدت سے اس کی رگوں میں خون کی جگہ لاوا بہہ گیا، تبھی اپنی مٹھیاں بند کرتے آنکھیں سختی سے میچ لیں، جبڑے بری طرح بھینچ کر زرمش نے صدمے کی حالت میں اپنے لبوں پر ہاتھ جما کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے ایک مرتبہ پھر نہ چاہنے کے باوجود دھتکار چکی تھی۔ وہ خود کو اس کے سپرد کرنا چاہتی تھی مگر اس کی شدت اور دیوانگی سہ نہیں پائی تھی، اس لیے اسے دور کیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کی قربت دھتکار رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی مقابل یہی سمجھا تھا، اسی لیے اپنی بے ترتیب دھڑکنیں اور لباس تو بھول ہی گئی۔ زرمش کی آنکھیں آنسو سے بھری تھی اور وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر ڈریسنگ روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا اندر گیا تھا۔ زرمش خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہٹی، حلق میں پھندا سر آ گیا تھا، جیسے زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ وہ یوں بجلی طوفان بنا ڈریسنگ سے باہر نکلا تھا اور بیڈ کی سائیڈ ڈرار سے اپنا موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگاتے گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھا کر اپنے کوٹ کے پاکٹ میں رکھا۔ وہ نیچے جھک کر اپنی شوز پہنتا شو لیس باندھ رہا تھا۔ وہ اب اپنے مستقبل کے لیے ایک کھیل اس کے دماغ سے کھیلنا چاہتا تھا۔ بس بہت ہو چکا تھا، بہت برداشت کر لیا، مزید اپنے رشتے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا یہ فوبیا کیسے دور کرنا ہے، تبھی یہ سب جان بوجھ کر کر رہا تھا۔ فون ریسیو کیا گیا۔ ہاں باران، ذری ماں کو فون کرو، اسے کہو میرا دوست آ رہا ہے تو ایک خوبصورت سی لڑکی کا بندوبست کر کے رکھے۔ یہ کہتے زاویار کے چہرے پر سرد اور پتھریلے سے تاثرات تھے۔ زرمش کو لگا اس کے سر پر فارم ہاؤس کی چھت آن گری ہے۔ وہ بے آواز آنسوؤں سے رو دی۔ ادھر باران کو 140 واٹ کا جھٹکا لگا مگر وہ جتنا چالاک تھا بہت جلد معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا کہ ضرور میاں بیوی میں کوئی کھٹپٹ ہوئی ہے، جس وجہ سے باران کو کم از کم ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ زرمش پر بے تحاشا غصہ بھی آیا جو اس کے دوست کو اس نتیجے تک پہنچا چکی تھی
کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کو ایسا راستہ اپنائے۔ وہ تو بندوبست ہو ہی جائے گا، مگر اب یہ حرام نہیں ہے جس کا گناہ نہیں ملے گا تمہیں۔ فرحان نے دانت پیس کر کہا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زاویار محض کسی کو سنانے کو ایسا بول رہا ہے، جبکہ اس غلیظ جگہ پر کبھی پاؤں بھی نہیں رکھے گا۔ مجھے پورا یقین ہے فرحان کہ آج جو اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر میں حرام کام کروں گا، اس کا گناہ کم از کم میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ اور زاویار نے کہا اور فون بند کرتے ایک جھٹکے سے اٹھ کر لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جو پتھر بنی کھڑی تھی اس کی جانب تو دیکھا تک نہیں۔ زرمش جو بے جان بت بنی کھڑی تھی، زاویار کے الفاظ نے روح تک جھنجھوڑ ڈالی تھی۔ وہ مائی بے آب کی طرح تڑپتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ زاویار ٹھہریں، رک جائیں، کمرے سے باہر نکل کر چیخی تھی، مگر وہ کان بند کیے سیڑھیوں پر قدم رکھ گیا تھا۔ زرمش اس کے پیچھے بھاگی اور بجلی کی سی رفتار سے 2-3 سیڑھیاں اتر کر اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ زاویار نے لال انگارہ قہر بار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہٹو سامنے سے، زاویار کو رہا تھا، مت جائیں۔ آنسوؤں کا پھندا سا گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ بمشکل بول پائی، کیوں؟ کئی بار دھتکار کر سکون نہیں ملا، میں کیا کاٹ کا الو ہوں جو تمہارے دھتکارنے کے باوجود تمہارے آگے پیچھے دم الاتا پھروں گا؟ وہ دھاڑا تھا اور زرمش شدت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ زرمش نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے ایک جانب دھکیل کر آگے بڑھا تھا۔ جب زرمش نے تیزی سے پیچھے مڑ کر اس کا بازو تھاما تھا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی وہاں۔ زرمش نے آہستگی سے کہا تھا کہ زاویار ٹھٹک کر رکا۔ رگیں جو غصے سے پھٹ رہی تھیں پل بھر کو ڈھیلی پڑی تھی۔ کیا وہ کہہ رہی تھی کہ وہ خود کو اس کے سپرد کرنے کو تیار ہے؟ زاویار نے پیچھے مڑ کر اس کے سنہری گھنے بال اپنی مٹھی میں جکڑے تھے۔ زرمش کے منہ سے سسکاری برآمد ہوئی تھی۔ میں نے بہت برداشت کی ہے زرمش، لیکن آج تم نے ہر حد پار کر دی۔ میں سمجھا تھا ہمارے درمیان سب نارمل ہو گیا، ہم ایک اچھے میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے۔ میں نے تمہاری مرضی کا انتظار کیا، تمہیں اس رشتے کو قبول کرتے دیکھا، مجھ پر اعتبار کرتے دیکھا، تبھی آگے بڑھا، پر تم نے سب کچھ اسپائل کر دیا۔ اس نے گھبرا کر کہتے اپنے لب بھیجے، میری برداشت یہیں تک تھی، اب بس۔ وہ بندہ بشر ہوں، اپنی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہوں، بیوی نہیں تو پھر ایسے ہی تھی۔ کہتے اس نے زرمش کو دور جھٹکا اور ایک مرتبہ پھر قدم آگے بڑھائے، لیکن ایک مرتبہ پھر زرمش بہت تیزی سے اس کے سامنے آئی تھی۔ زرمش نے اپنی پوری طاقت سے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر اسے روکتے ایک قدم پیچھے دھکیلا تھا۔ بس کریں، بہت ہو گیا۔ ہاں، مجھے ایک لڑکی نہیں سمجھتے تو کم از کم ایک انسان ہی سمجھ لیں۔ کیا شرم حیا جھجک ایک عورت کا زیور نہیں ہوتی؟ آخر آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ زرمش بھی اب نرم لہجے میں سمیت چلائی تھی کہ وہ پل بھر میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچتا پرسکون ہو گیا تھا۔ غصہ جھاگ کی مانند بیٹھتا چلا گیا۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے واپسی کے لیے پلٹا۔ وہ اسی لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا، ڈور آٹو لاک کیا۔ وہ اب سوں سوں کرتی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ زاویار نے اسے لاک کر بیڈ کے بیچوں بیچ بٹھایا تھا، خود موبائل سوئچ آف کرتا ڈریسنگ روم میں گم ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آیا تو سادہ سے ٹراؤزر میں تھا۔ وہ بیڈ پر آیا تھا۔ زرمش اپنے آپ میں سمر سی گئی، مگر زاویار نے اسے سیدھا کرتے اس کی گود میں اپنا سر رکھا۔ میرا سر دباؤ پلیز، اس نے نرمی سے کہا تھا تو زرمش آہستگی سے اس کا سر دبانے لگی، مگر انوز سوں جاری تھی۔ زاویار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو نرمی سے اپنے پھولوں پر چونے تھے۔ بس کرو، ہر وقت رو کر ان آنسوؤں کو بے مول کرتی رہتی ہو، میں اب کبھی تمہاری آنکھوں میں ان آنسوؤں کو نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ زاویار نے نرمی سے کہتے اس کے مخملی گلابی گال چلائے۔ وہ کافی دیر اس کا سر دباتی رہی، پھر زاویار نے اس کے دونوں ہاتھ کو اس کی گلابی ہتھیلیوں پر اپنے سلگتے لب رکھے، ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے وجود سے وہ ہلکی پھلکی جیولری بھی اتار دی۔ زاویار کی پرتپش انگلیاں اسے اپنے گلے پر رینگتی محسوس ہوئیں۔ زرمش نے زور سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ وہ مسکرا کر اس کی گود سے اٹھا اور پھر زرمش کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے زاویار نے اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکی۔ زرمش جو اس کی اس جسارت پر آنکھیں کھول گئی تھی، اب شرم سے دوسری جانب چہرہ موڑتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی اٹھ بیٹھی۔ زاویار بیڈ کی جانب بڑھنے کی جگہ وارڈروب کی جانب بڑھا اور الماری کے لاکر سے کچھ نکالنے لگا۔ زرمش کبھی اس کی پشت کو دیکھتی تو کبھی نرمی سے چہرہ جھکا لیتی۔ زاویار خانزادہ اس کے مقابل کچھ فاصلے پر بیٹھا، اس کی شرٹ لیس کسرتی چٹانی سینے سے۔ زرمش نے بری طرح نگاہیں چرائی تھیں۔ دیکھ سکتی ہو، اتنی محنت اپنی باڈی پر میں نے اپنی بیوی کے لیے ہی کی ہے، تاکہ وہ کسی فلمی ہیرو کی طرف بھی نہ دیکھے۔ زرمش کی جھکی پلکوں پر دھیرے سے لب رکھتا وہ اسے جی جان سے کانپنے پر مجبور کر دیتا۔ زاویار، میں ویسے بھی کبھی کسی کو نہیں دیکھتی۔ زرمش نے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی، لیکن پیچھے بیڈ گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کے نازک بدن پر وہ ساڑی اس کا نوخیز حسن زاویار کے چاروں شانے چت کھا چکا تھا۔ بیگ کی مخمور نگاہوں سے اس پر ٹکی تھی۔ میری طرف سے شادی کا پہلا تحفہ۔ زرمش نے اشتیاق سے زاویار کی بند مٹھی کو دیکھا، پھر ناز جیز زاویار کے چہرے کو، جو شرارتی نظروں سے اب اس کے بہت قریب بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مٹھی تو کھولیں۔ زرمش نے اپنے نرم ہاتھ اس کی مٹھی پر رکھتے مٹھی کھولنے کی کوشش کی۔ ایسے نہیں کھلے گی، پہلے ایک میٹھا سا بوسہ یہاں۔ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے اپنے لبوں پر انگلی رکھتے وہ بولا تو زرمش کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ نہیں چاہیے۔ زاویار کی مٹھی چھوڑ دے، وہ بیڈ سے اتر کر بھاگنے لگی۔ جب زاویار نے جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کھینچا، زرمش بے جان ڈال کی طرح اس کے بدن سینے کا حصہ بنی۔ کچھ زاویار کے شرٹ لیس ہونے کا قصور تھا اور کچھ درمیان کی بے تحاشا نزدیکی کا،
کہ زرمش کی سانس بری طرح دکھنے لگی، بری طرح دل دھڑکتا، گویا سینے سے باہر آنے کو بچا رہا تھا۔ ایسے میری قربت اور نزدیکیوں سے بھاگو گی تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ کیا تمہیں شایان اور ایرا پر رحم نہیں آتا؟ اس کے رونے کی آواز سن کر تمہارا دل نہیں کانپتا؟ زاویہ اس قدر سنجیدگی سے بولا تھا۔ زرمش حیرت و ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایرا کون ہے؟ وہ واقعی حیران تھی جب اس کی حیرت سے پھٹی آنکھیں زاویہ کی اچانک بے باک شرارت پر مزید پھیل گئی۔ جلد زاویہ اس سے دور ہوا تو زرمش کا دل کیا وہ کہیں چھپ جائے۔ ایرا یار شایان اور میں مل کی چھوٹی بہن، زاویہ کہنا تھا۔ زرمش خود میں سمجھنے لگی، کیا میرا ماضی جان کر آپ کا دل مجھ سے اکتایا نہیں؟ میری ماں کون تھی؟ کیا اس بات نے آپ کے دل کو میرے خلاف بدگمان نہیں کیا؟ نظریں جھکائے زرمش سے دور ہونے لگی تھی جب زاویہ نے کروٹ بدلی۔ زرمش پر حاوی ہوتا اور سنجیدگی سے زرمش کو دیکھنے لگا، نہیں کیونکہ تمہاری ماں بہت پاک صاف عورت تھی۔ زاویہ نے اس کے ماتھے سے بال اٹھاتے نرمی سے اس کا گال سہلایا تھا۔ زرمش حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چند لمحوں میں اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ طنز کر رہے ہیں آپ؟ وہ درد میں مبتلا ہوئی تھی۔ زاویہ نے جواب دینے کی بجائے زرمش کی سانسوں پر دسترس حاصل کی۔ زرمش سن سی تھی، بالکل ساکت۔ وہ اب اپنی منمانی کرتا، جیسے اس کی بدگمانی پر اسے میٹھے سے درد سے دوچار کرتا سزا دے رہا تھا۔ طنز نہیں کیا، سچ کہا ہے۔ تم جانتی ہو تم اب تک اپنی عزت بچاتی آئی ہو اپنی ہر مشکل میں، صرف اس لیے تمہاری ماں نے بھی یہی کیا تھا۔ تمہاری ماں کا نام وجیہہ تھا نا؟ زاویہ نے اس کی گردن سے بال اٹھاتے اپنی ناک کی اپنی انگلی کی پوزش رگ پر اپنا نام لکھا۔ وہ اس کے لمس پر سانس تک روک گئی۔ پتہ نہیں، میں نے بچپن سے ان کا نام طوائف ہی سنا ہے، وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ زاویہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دل نے ایک بار پھر اقرار کیا کہ اس لڑکی کا دل اور کردار شیشے کی طرح صاف شفاف تھا۔ تمہاری ماں کا نام وجیہہ تھا، رقاصہ تھی لیکن جسم فروش نہیں۔ تمہارا باپ غریب تھا، تمہاری ماں حسین تھی، اور تم جانتی ہو حسین رقاصائیں سونے کے تخت پر رہتی ہیں، وہ بھی جب وہ خود اپنے محل کی مالکن ہو۔ تمہارا باپ غریب تھا، کسی بازار میں ملاقات ہوئی تھی، تمہاری ماں کی جانب سے شریف لڑکی بن کر ملاقات ہوئی تھی، اور تمہاری ماں نے عزت کی زندگی چن کر تمہارے باپ سے شادی کی تھی، کوٹھا چھوڑ کر بھاگی تھی، جس میں مدد تمہاری خالو بانو بائی نے کی تھی، جو زریماں کی ماں تھی۔ زاویہ آرام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسے ضروری لگا تھا سچائی سے پردہ اٹھانا، ورنہ وہ لڑکی کبھی زندگی میں آگے نہ بڑھتی۔ بچپن سے پڑھنے والا تھا نا کہ ماں طوائف تھی، اس جملے نے اس کی شخصیت کو بگاڑ دیا تھا۔ وہ ذہنی مریض تھی کیونکہ حقیقت سے ناواقف تھی۔ وہ اس کا رونا چیخنا برداشت کر سکتا تھا لیکن ذہنی مرض نہیں، اس لیے آج کا موقع بہترین تھا کہ وہ اسے تمام حقیقت سے روشناس کروا کر اسے خود میں الجھاتا کہ دنیا کا ہوش اسے نہیں رہتا۔ زرمش سانس روکے زاویہ کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ شروع کے 2 سال بہت اچھے مگر تنگ دستی میں گزرے تھے تمہاری ماں باپ کے۔ تمہاری ماں عزت کی زندگی میں خوش تھی، پر تمہارا باپ راضی نہیں تھا۔ جب اسے علم ہوا کہ تمہاری ماں اپنے زمانے کی مشہور رقاص ہے اور مرد اس کے حسن کے دیوانے، تو تمہارے باپ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ تمہاری ماں کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا، پر تمہاری ماں اس کے پیروں میں گر گئی۔ وہ بغور زرمش کے تاثرات دیکھتے بعد درمیان میں رو گیا، آنکھوں میں آنسو بھرے، وہ سانس روکے ہوئی تھی۔ زاویہ نے جھکتے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تو زرمش آنکھیں میچ کی، ایک ہچکی الگ سے نکلی۔ پھر آگے کا کیا ہوا؟ زرمش کے لبوں سے محض اتنا نکلا، تمہارے باپ کو پھر غربت سے نکلنے کا راستہ تمہاری ماں لگی، تمہاری اور تمہاری بے زاویہ بولتے بولتے اچانک رکا، پھر جملہ درست کیا، تمہاری پیدائش کے بعد باقاعدہ تمہارے باپ نے مردوں سے اس کا سودا کرنا شروع کیا، اور اس بار معاملہ عزت تک آن پہنچا تھا۔ تمہاری ماں اس کے لیے اس گھر سے بھاگ کر واپس کوٹھے پر گئی، لیکن اس بار وہ کوٹھے کی مالکن نہیں بلکہ ایک عام سی رقاصہ کی حیثیت سے گئی۔ تمہاری ماں تمہارے باپ کی بے وفائی کا صدمہ دل سے جان لیوا روگ کی صورت لگا بیٹھی تھی، تبھی زیادہ دیر نہیں پائی اور کوٹھے پر ہی ہارٹ اٹیک کے سبب ان کا انتقال ہو گیا۔ زاویہ بول کر خاموش ہوا تو زرمش خاموشی سے زاویہ کو دیکھتی رہی۔ میرا باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ پھر بھی سالم تھے، لیکن اس کا وجود اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یہ اب تک کی زندگی کا سب سے بڑا انکشاف تھا جو اس کی نازک جان پر ظاہر ہوا تھا۔ زاویہ نے نرمی سے اسے خود میں جذب کرنا چاہا، جب وہ زاویہ کے سینے پر مکے مارتی بری طرح رو دی، اور کتنی بار ٹوٹنا تھا جب وہ خود کو جوڑتی تھی، کوئی نیا انکشاف اسے توڑ دیتا تھا۔ میری زندگی میں کبھی کچھ خوشگوار نہیں ہوتا، میں صرف اذیت سے کیوں گزرتی ہوں؟ میری زندگی اتنی اذیت ناک کیوں ہے؟ جب مجھے کوئی مخلص کیوں نہیں ملتا؟ میرے سارے رشتے اتنے الجھے ہوئے ہوں گے۔ زاروں قطار روتے ہوئے ہچکیاں لینے لگی۔ بالکل چپ، زاویہ نے سختی سے ڈانٹا تو وہ رونا بھول بے یقینی سے زاویہ کو سہم کر دیکھنے لگی۔ اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم میری رومانٹک نائٹ کا ڈھول تاشے ڈفلی بینڈ سب بجا دو۔ بالکل چپ، جتنے غصے سے بولا تھا۔ زرمش ایک بار پھر اتنی زور سے روئی تھی۔ سنجیدہ نظروں سے زرمش کا رونا دیکھ زاویہ نے پہلے غصے سے زرمش کو دیکھا، پھر اگلے لمحے زاویہ کی سنگین جسارت پر زرمش کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ زاویہ کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں تھی پر ناکام تھی۔ جب یہ رونا بھول سکتی تھی، آنکھیں میچیں۔ چند خاموش لمحوں کے بعد زاویہ پیچھے ہٹا، پھر مسکرا کر زرمش کا چہرہ دیکھا۔ وہ زور سے آنکھیں میچے ہوئی تھی، اس کی باہوں میں وہ
وہ کلاتا کانپتا نازک وجود بکھرے بال زاویار کی بدولت بے ترتیب ہوا لباس زاویار کا بیگ جانا آج بالکل جائز تھا۔ اب اگر ایک بھی آنسو نکلا یا مدر ٹریسا بننے کی کوشش کی تو پھر سوچ لینا اب تم جب ہی رونا جب میں مر جاؤں اس سے پہلے۔ نرمش جو آنکھیں کھولنے سے انکاری تھی زاویار کی بات سن دل خوف سے دھڑکا، فوراً زاویار کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو پھر بڑھنے لگے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھڑک اٹھی۔ اف نرمش، اگر تم اب روئی تو مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ زاویار نے اس کی بات نظر انداز کرتے مصنوعی غصے سے کہا تو نرمش نفی میں سال لانے کی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نرمش کی نئی شوئش پر زاویار نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ کس سے؟ اپنی مٹھی میں موجود چیز جو جب سے زاویار کے ہاتھ میں تھی ایسی کی تیسائی ٹیبل کے دراز میں ڈالی۔ آپ سے؟ زاویار اس کی بات پر گہرا مسکرایا۔ پھر ٹھیک ہے، تمہارا ڈرنا جائز ہے آج، اب تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ کہتے ساتھ وہ سائیڈ لیمپ آف کرتا نرمش کی رخسار پر اپنا لب رکھتا اسے اپنی باہوں میں جکڑ چکا تھا۔ زاویار نرمش نے اٹکتے ہوئے پکارا۔ اس کے گداز وجود کی گہرائیوں میں اترتے زاویار نے مصروف سے انداز میں انکارا بھرا، پلیز پیچھے ہٹیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ نرمش نے رازداری سے کہا۔ اگلے ہی لمحے زاویار نے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ دروازے اور کھڑکی کی جانب دیکھتے زاویار نے پوچھا، لیکن جب نظر نرمش کی شرارت سے چمکتی آنکھ پر پڑی تو پل بھر کو دل اٹک سا گیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے نرمش کی آنکھوں کو یوں چمکتا ہوا دیکھا تھا۔ شایان اور ایرا دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ساتھ نرمش کی کھلکھلاتی ہنسی کمرے میں رقص ہوئی تو زاویار بھی اس کی شرارت پر کھول کر مسکرایا۔ اس سے پہلے وہ اس کے چہرے پر جھک کر اس کی سانسیں پھر سے الجھا دیتا، نرمش نے اسی کے کشادہ سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ زاویار پھر اس کی اس ادا پر مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ پھر سے آف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا کہا سچ کیا۔ وہ گزرتی رات کے ہر لمحے میں زاویار خانزادہ کو اپنی غربت میں دنیا کی ہر فکر اور غم بھلا چکا تھا۔ اگر نرمش کے ذہن پر کوئی نقش اور چھاپ باقی تھی تو وہ صرف اور صرف زاویار معراج خانزادہ کی تھی۔ خوشنما رنگوں سے سجی ایک حسین صبح کی آمد تھی۔ فضا بھی اس کی ملن کی خوشی میں مسرور سی رقص کرتی دکھائی دی تھی۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی تو خود کو زاویار کے مضبوط آثار میں پاتے دھڑکنیں ایک بار پھر متزلزل ہونا شروع ہوئیں۔ گزری شب کا منظر آنکھوں کے دریچوں میں لہرایا تو چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا، بلکہ لرز کر عارضوں پر جھک گئیں، لبوں پر شرمگین سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ رات زاویار خانزادہ نے جس قدر چاہت و محبت سے اسے خود میں جذب کیے راتوں کے جام میں اتارا تھا، وہ اسے اپنا اسیر کر گیا تھا۔ زندگی یکدم سے پھولوں کی سیج کی مانند لگنے لگی تھی، جس میں کسی قسم کے خوف یا دکھ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ دھیرے سے اس کے پہلو سے نکلتی وہ اٹھ بیٹھی اور چور نگاہوں کے سنگ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کشادہ پیشانی، مغرور کھڑی ناک، سختی سے بھینچے ہونٹ، معنی خیزی سے اس کی جانب دیکھتی آنکھیں جن کو لمبی پلکوں نے اپنی ہوٹ میں چھپا رکھا تھا۔ یہ وجہ سے بھرپور شخص اس کا نصیب تھا جو ایک مسیحا کی مانند اس کی زندگی میں آیا تھا اور اپنی مسیحائی سے اس کے ہر زخم پر محبت و عزت سے مرہم رکھ دیا تھا۔ رب کی جانب سے ملے گئے اتنے پاکیزہ محرم پر وہ کیوں نہ رب کے حضور سر بسجود ہوتی، جس نے اگر بہت کچھ سے محروم رکھا تھا تو اس کا نعم البدل زاویار معراج خانزادہ کی صورت میں بن مانگے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ وہ مبہوت سی ہو کر اس کے نقش نقش کو حفظ کر رہی تھی جب نظریں اس کے جبین پر بکھرے بالوں پر اٹک گئیں۔ بے اختیاری میں دھیرے سے اس کے جبین پر جھکی، یوں کہ اس کی پرسکون نیند میں خلل نہ پڑے، اور دھڑکتے دل سے نامحسوس انداز میں وہاں اپنے لب رکھتے تیزی سے بیڈ سے نیچے اترتے دل پر ہاتھ رکھتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ گھڑی پر صبح کے 10 بجتے دیکھ وہ وارڈروب کی جانب بڑھی، لیکن وہاں موجود اپنا کوئی بھی ڈریس نہ دیکھ لبوں کو دانتوں تلے کچلتے کچھ سوچ کر زاویار کے ڈریسز میں سے اپنے لیے کچھ منتخب کیے واش روم میں گھس گئی۔ 5 منٹ بعد جب وہ فریش سی مشکور سراپا لیے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی تو وائٹ کھلی ڈھیلی شرٹ کے نیچے بلیک ٹراؤزر میں ملبوس اس کے وجود کا حصہ لگ رہی تھی۔ جب خود سے ہی ٹوٹ کر حیا آنے لگی تو ایک نظر بیڈ پر ابھی تک سوئے زاویار کو دیکھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گئی۔ تیری نظر کی منتظر لڑکی در بدر بھٹک جائے تو کیا؟ یہ چنچل مزاج سی لڑکی پنکھے سے لٹک جائے تو کیا؟ عبدالوہاب اشرف۔ وہ اس وقت اس شاندار سے محل عالی شان فارم ہاؤس کی دوسری منزل پر بنے ایک بہت بڑے لاؤنج کی گلاس وال قریب رکھے کاٹ پر نیند دراز گلاس وال سے باہر دیکھتی جانے کب سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ یہ بیرون لاہور کا ایک غیر گنجان آباد علاقہ تھا۔ حد نگاہ کھیتوں کا سر سبز اور مالٹے، امرود اور آم کے باغات اپنی بہار دکھاتے تھے۔ باہر کا منظر انتہائی خوبصورت تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آنکھوں میں ہم وقت آنسو بسیرا کر لیں تو باہر کی خوبصورت دنیا بھی دھندلی دکھائی دیتی ہے، اور اس وقت رحم نعمان علی بھی اسی صورتحال سے گزر رہی تھی۔ سناٹے روح کی گہرائیوں میں اتر آئے تھے۔ اسے اب لگتا تھا کہ اس کے اندر کا خالی پن اب دنیا کی کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ بے مہر بے حس ہرجائی شخص دل کی دنیا کا پہلا اور آخری مکین تھا۔ اس سے پہلے کب دل کے نیا خانوں میں چھپے جذبے کسی کو یوں سونپے تھے اور اسی نے دل کی دنیا برباد کر دی، روح کے بقیے اڈھیر ڈالے تھے۔ وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ فی الحال تو اس کا نام اس کے الفاظ حتیٰ کہ فقط اس کا تصور ہی رحم نعمان علی کو اذیت و درد کی ناختم ہونے والی سلگتی
بڑکی بٹی میں اتار رہا تھا۔ تبھی تو وہ ایک ہفتے سے اس کے اندھے کی آگ میں جلس سی تیز بخار میں پک رہی تھی، اور کب سے ایک ہی پوزیشن میں یوں ہی گمسم بیٹھی تھی۔ نعمان علی ہاتھوں میں ایک پیکٹ لیے اس بڑے سے لان میں داخل ہوا تو اپنی نظر اپنی گڑیا کے ملیم مگر سوگوار چہرے پر پڑی۔ وہ لوگ بہرام دل شیر کے آنے پر یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ بہرام دل شیر نے تب گھر سے نکلتے وقت انہیں کہا تھا کہ وہ سرونٹ کوارٹر میں رہیں گے، تو نعمان علی آسانی سے مان بھی گئے، مگر پھر یہاں آنے کے بعد اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود یہاں کی ہیڈ ملازمہ نے فارم ہاؤس کے اندر رہنے کے لیے مجبور کر دیا کہ یہ بہرام دل شیر کا حکم تھا جس کی انہیں ہر حال میں تکمیل کرنی تھی۔ نعمان علی نے بہرام کو کال کی تو تب بھی بہرام دل شیر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا اور سہولت یہ کہہ کر اسے منع کیا کہ یہ سب رحم کی شادی تک ہے، رحم کی شادی کے بعد تب تو وہ اسے اپنے پرسنل بنگلے میں ڈرائیور کے طور پر ہائر کر لے گا، اس لیے وقتی طور پر وہ لوگ فارم ہاؤس میں قیام کر لیں۔ تو اب نعمان علی کو اس کی بات ماننا پڑی۔ نعمان علی نے اپنی بچی کے چہرے کو ایک نظر دیکھا اور ایک افسردہ سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ نعمان علی جانتا تھا اس کی گڑیا کی پوری دنیا ہی بدل گئی ہے، اگر وہ پہلی والی رحم ہوتی تو جو بڑے بڑے خواب اس نے دیکھے تھے وہ جتنی نعمان علی سے بھی چاہ رہا تھا آگے خود آتی، اپنے باپ کو کبھی اس فارم ہاؤس میں رہنے نہیں دیتی۔ اس کے تمام خواب کیسی آنکھوں میں اپنے آپ مر گئے تھے۔ نعمان علی یہ بھی جانتا تھا وہ بظاہر اپنے باپ کے سامنے چٹان سی بہادر بن کر کھڑی تھی، مگر اندر سے بری طرح شکست اور ریکھ سے دوچار بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ اس نے تب سے اپنے باپ کے سامنے ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا، مگر یہ آنسو اس کے اندر گرتے اس کے اندر ہی اندر تیزاب کی مانند جلا رہے تھے، اس لیے تو وہ ایک ہفتے سے بیمار تھی۔ اس حادثے کے بعد ایک باپ اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے پر ایک مسکان تک دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ وہ اب اپنے بابا کو نخرے بھی نہیں دکھاتی تھی، جو ملتا چپ چاپ خاموشی سے زہر مار کر لیتی، نہ ہنستی بولتی تھی، مگر نعمان علی کے سامنے ایسے پریٹینڈ کرتی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ نعمان علی آگے بڑھا، رحم دیکھو میں اپنی گڑیا کے لیے کیا لایا ہوں۔ نعمان علی نے اسے پکارا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی، کیا لائے ہیں بابا؟ وہ اٹھ کر بیٹھی تو نعمان علی بھی اسی کاٹ پر بیٹھ گیا، مگر رحم تمہیں تو پھر سے بہت تیز بخار ہے۔ نعمان علی نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر متفکر لہجے میں کہا، بابا میں میڈیسن لے لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لاپرواہی سے بولی، اچھا بتائیں آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ وہ سب کچھ نظر انداز کرتی اب پیکٹ کی جانب متوجہ ہوئی تو نعمان علی اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا کہ ان دواؤں سے اسے وقتی آرام تو مل جاتا، مگر وہ پھر یوں ہی بیمار ہو جاتی۔ رحم نے خود ہی اپنے بابا کے ہاتھ سے وہ پیکٹ پکڑ کر کھولا تو اندر سے برگر اور پیزے کا پیکٹ برآمد ہوا، جنہیں دیکھ رحم کے چہرے پر لمحے بھر کو ایک سایہ سا آ کر گزرا تھا، مگر وہ اپنے جبڑے پہن کر ساتھ جھٹک گئی۔ تب نعمان علی کو اندازہ ہوا اسے پھر سے کوئی بات یاد آئی ہوگی۔ رحم میری گڑیا ایک بات مانو گی اپنے بابا کی، وہ جب اب میں زندہ رہنے کو کھانا زہر مار کیا کرتی تھی، اب کھانے کا ڈبہ اپنے باپ کو دکھانے کو بڑے شوق سے ان پیک کر رہی تھی۔ نعمان علی کے گہرے لہجے میں کہنے پر چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی، جی بابا کہیں بلکہ حکم کریں۔ رحم نے پیکٹ سائڈ پر رکھا اور اماں گوش ہوئی، میری بچی۔ نعمان علی نے اپنی بیٹی کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اپنے دل کی ہر بات اپنے بابا کو بتا دو، اپنے اندر کا تمام غبار نکال کر باہر کرو جو تمہیں اندر سے کھوکھلا کر ہے، کہتے ہوئے نعمان کی آواز بھی بھرا گئی تھی۔ تب رحم اپنے بابا کے سینے سے لگی تھی اور پھر بلک بلک کر رو دی۔ وہ اتنا روئی کہ نعمان علی کو رحم کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ نعمان اس کا سر تھپ تھپاتا رہا اور وہ بڑی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، رحم میری گڑیا۔ نعمان علی نے لاڑ سے بیٹی کا ماتھا چوما۔ بہت دیر کے بعد رحم کے آنسو تھمے تو اس نے سرخ سوجی ویران آنکھیں اٹھا کر اپنے بابا کی جانب دیکھا، بابا میں آپ کی اچھی بیٹی نہیں ہوں نا؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ نعمان علی نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے پہ پہنچا، ایسا کچھ نہیں ہے میری بچی، تم تو میرا غرور ہو، میری آنکھوں کا نور۔ نعمان علی نے اس کی پشت تھپ تھپائی، نہیں میری وجہ سے سب کے سامنے آپ کا سر جھک گیا۔ اس کے لہجے میں ندامت اور شرمندگی تھی، جسے محسوس کر کے نعمان علی کو افسوس ہوا کہ اس سب سے اب اسے اپنی بچی کا قصور بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے میرا سر جھکے، اور مجھے اعتماد ہے اپنی گڑیا پر کہ نہ وہ کبھی ایسا کام کر سکتی ہے۔ نعمان علی کے لہجے میں غرور تھا، نہیں بابا میری وجہ سے آپ کے محلے میں بے عزتی ہوئی۔ رحم وہ ذلت یاد کرتے پھر سے سسک پڑی تو نعمان علی نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اپنے روبرو کیا، محلے والوں کو کسی جھوٹی بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا گڑیا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میری بیٹی نے ہر حادثے کا مقابلہ بڑی بہادری سے کرتے اپنی عزت کی حفاظت کی، اور مجھے اپنی بچی پر ناز ہے۔ نعمان نے پھر سے کہتے اس کے ماتھے کو چوما تھا، اب اگر اپنے بابا کی اچھی بیٹی رہنا ہے تو پھر سے ویسی ہی بہادر بن جاؤ اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھے میری پہلی جیسی گڑیا چاہیے، ہنسنے بولنے والی، یہ والی تو بہت بورنگ اور بزدل سی لگتی ہے۔ نعمان علی نے مسکرا کر کہتے اس کا پھولا گال کھینچا تو ہچکیوں کے درمیان وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ نعمان علی نے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اب نعمان علی ایک نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسے جلد از جلد اپنی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اب یہ کھانا تو ڈال دو، بہت بھوک لگی ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا، نعمان نے کہا تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کچن میں جاتی ملازمہ خود ہی اسے برتن پکڑا گئی، اس نے کھانا نکالا تو وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔
دونوں نے کھانا کھایا تو نعمان اسے اس کے کمرے میں لایا، اسے میڈیسن دی اور بستر پر کمفرٹر میں لٹا دیا۔ رحم نے ضد کر کے اپنا سر اپنے بابا کی گود میں رکھا۔ رحم، نعمان علی نے اسے پکارا۔ جی بابا، رحم نے آنکھ کے مودے جواب دیا۔ میری گڑیا، اب آگے کیا کرنا چاہتی ہے؟ پڑھنا نہیں ہے کیا؟ نعمان علی کے سوال پر رحم کی روح کو ایک مرتبہ پھر سے کا چوکا لگا تھا۔ تبھی وہ ہراساں سی اٹھی اور پھر سے اپنے بابا کے سینے سے لپٹ کے دل چیخ اٹھا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک بار اسے میری ایسی یاد آئے کہ اس کا دل تڑپ کے قیامت کر دے۔ بس اس لمحے کے لیے وہ سب محسوس کرے جو مجھ پر گزرتی ہے۔ بس ایک بار وہ میری اذیت جی لے، میری تکلیف آسان ہو جائے گی۔ بابا، میں کچھ نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں۔ آپ کبھی مجھے اکیلے مت چھوڑنا، میرے لیے ہر فیصلہ آپ کریں گے۔ مجھے کچھ نہیں جانتی، میں کچھ نہیں چاہتی۔ وہ پھر سے سسک پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، سو جاؤ، آرام کرو، اب مزید نہیں رونا۔ نعمان علی نے نرمی سے اسے ہاتھ تھام کر بستر پر لٹایا اور اس کا سر تھپکا تو دوا کے زیر اثر وہ اس قدر رونے اور ذہنی و جسمانی تھکاوٹ کے بعد جلدی گہری نیند سو گئی تھی۔ نعمان علی نے ایک گہری سانس کھینچی اور کمرے کا دروازہ لاک کر کے باہر نکل آیا کہ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ نئی شادی کے بعد وہ اپنے آبائی گاؤں سے لاہور شفٹ ہوا تھا تو اس کے پاس یہ نمبر تھا۔ جب نعمان علی باران دلشیر کے کہنے پر اپنا دوسرا نمبر بند کر کے پھر سے یہی ایکٹیو کروا چکا تھا اور اس نمبر پر اپنے گاؤں کے پرانے جگری دوست علی اکبر کی کال آتی دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ خدا مسبب الاسباب ہے، انسان کی آسانی کے لیے کیسے کیسے سبب پیدا کر دیتا ہے کہ اسے خود معلوم نہیں ہوتا۔ کچھ ماہ پہلے کافی عرصے بعد فاطمہ سے ملاقات کے بعد نمبرز کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کا نمبر بند تھا مگر اکبر کے پاس اس کا پرانا نمبر بھی تھا۔ تبھی شاید اس نے اسے کال کی تھی جب علی اکبر جب سے اسے ملا تھا اپنے بیٹے کے لیے رحم کا رشتہ مانگ رہا تھا، تب نعمان علی نے محض رحم کی تعلیم کی وجہ سے اس سے کچھ وقت مانگا تھا۔ یہ بات رحم کو بھی معلوم تھی کہ نعمان علی چاہتا ہے اس کا رشتہ علی اکبر کے گھر ہو جائے، کیونکہ وہ کافی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی فیملی تھی۔ فیملی میں دونوں میاں بیوی تھے۔ علی اکبر کا بڑا بیٹا کویت میں مقیم تھا اور بہو اور ایک پوتی یہیں پر تھی۔ ایک بیٹی شادی شدہ تھی اور آخر میں ارمان تھا جو پڑھ لکھ کر ایک گورنمنٹ کالج میں لیکچرار تھا۔ نعمان علی نے کال اٹینڈ کی اور چند ضروری باتوں اور حال احوال پوچھنے کے بعد علی اکبر نے پھر سے اپنا مدعا بیان کیا۔ یار نعمان، اب تو کوئی ہاں یا نہ میں جواب دے دو۔ میرے بیٹے نے شادی کے لیے جلدی مچائی ہوئی اور میں چاہتا ہوں رحم بیٹی ہی میری بہو بنے۔ کم از کم رشتے کی ہاں تو کر دو تاکہ ہمیں کوئی آسرا لگا رہے۔ شادی بے شک بچی کے پیپرز کے بعد کر دینا۔ علی اکبر کا لہجہ پیار بھری دھونس اور عاجزی لیے ہوئے تھا۔ نعمان علی نے شکر کے احساس سے آسمان کی جانب دیکھا۔ میری طرف سے رشتہ پکا سمجھو اکبر، میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے درمیان منگنی کے بجائے ڈائریکٹ نکاح جیسا مضبوط بندھن بنے۔ اگلا جمعہ اس نیک کام کے لیے کیسا رہے گا؟ اور نکاح کے بعد رخصتی کا واویلا مچائے تو تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ ہاں، گڑیا کے اینول پیپرز کے بعد رخصتی کا وقت دوں گا، تب تک میری تیاری بھی مکمل ہو جائے گی۔ نعمان علی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے مقابل کو زندگی کی سب سے اچھی خبر سنائی تو علی پر پھولے نہ سمائے۔ نعمان علی، تم نے آج مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ یار، تم نے ہمیں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی، اپنی بچی کی صورت دینی ہے، اس لیے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ کچھ بھی نہیں، وہ سرخوشی سے بولے تھے۔ جانتا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، نعمان علی نے مسکراتے کہا۔ جب میرا دماغ کیوں کھا رہے ہو؟ فون رکھو، یہ خوشخبری ارماں اور اس کی ماں کو سنا دوں، اور ہمیں تو نکاح کی تیاریاں بھی کرنی ہیں، نکاح کا جوڑا لانا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ان کی آواز پر جوش تھی۔ نعمان علی ہنس پڑا۔ تم ہی بکواس کیے جا رہے ہو، اور نکاح کا جوڑا میں خود لاؤں گا، باقی جو کرنا ہوا کر لینا۔ ٹھیک ہے، اللہ نگہبان، نعمان علی نے اطمینان سے کہتے فون رکھا اور طمانینت کے گہرے احساس سے ایک لمبی سانس کھینچی۔ رحم کو بتانے سے پہلے اسے باران دلشیر سے بھی بات کرنی تھی۔ اس وقت عصر کا وقت تھا۔ نعمان علی نے باران کو کال ملائی جو کہ دوسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ وہ جو گھمنڈی، مغرور اور عمارت پسند کہلاتا تھا، اس کی اس سافٹ سائیڈ نے نعمان علی کو اس شخص سے متاثر کیا تھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ نعمان علی نے بات کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو نعمان علی؟ کوئی خاص بات؟ وہ آفس میں موجود مصروف سے انداز بولا۔ جی ہاں، میں نے آپ کو مطلع کرنا تھا کہ میری بچی نے اس حادثے کا بہت گہرا اثر لیا ہے خود پر، اور وہ بیمار رہنے لگی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی شادی کر لوں۔ نعمان علی کے لہجے میں ایک سکون و اطمینان تھا۔ پھر مختصراً اس نے اپنے دوست اور اس کی فیملی کے بارے میں باران دلشیر کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا اور اس کی تعلیم۔ باران دلشیر نے گہرا سانس اپنے اندر کھینچتے استفسار کیا، یعنی کیوں؟ مگر اسے اتنی جلدی اسی جمعے کو نکاح والی بات ایک آنکھ نہ بائی تھی۔ میں نے رشتہ پکا کر دیا، اسی جمعے کو نکاح جیسے فرائض انجام پا جائے تو پیپرز کے بعد ہی رخصتی دوں گا۔ نعمان علی تو جیسے ساری باتیں طے کیے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، سارا انتظام ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، بالکل ٹینشن فری ہو کر ساری تیاری کرو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جی بہتر، نعمان علی نے کہتے فون رکھ دیا۔ گہری طمانینت کا احساس سینے میں اتر گیا۔